بہترین انداز سے لکھے گئے ایک تحریر کی وہ ہیروئن ہے. کسی بہترین اگر آپ اسکرپچرس کو کی لکھائی پہ بھی نکالے جس مذہب سے ہو ان میں بھی آپ کے کردار جو جن کا کیریکٹر ہوتا ہے، مثلا موسیٰ نے فرعون کے سامنے ہوا کہ نہیں آپ نہیں کر سکتے مزید. اور اسی طریقے سے آپ یہ بھی مثال دے سکتے ہیں کہ امام حسن حسین کی قربانی جو تھی یزید کو کے سامنے وہ کڑے ہو گئے، تو وہ بھی ایک آپ مثال دے سکتے ہیں یہاں پہ. اور تیسری مثال جب آپ نے شہداؤں کی لاشیں تھی یا جو جانثاروں کی اپنے دھرتی کے لیے لڑنے والوں کی جو ہمیشہ زندہ رہیں گے، ہم اسی لیے ان پہ بات کرتے ہیں. آپ لوگوں نے ان کی بے حرمتی نہیں ہونے دی دشمن کے ہاتھوں، کیونکہ ان کا مثال پھر یہی ہو سکتا ہے کہ بہت سارے ہم بھگوت گیتا سے بھی مثالیں لے سکتے ہیں کہ جہاں پہ لاشوں کی بے حرمتی کرنا، دشمن کے ساتھ. اگر آپ کو تو پنجابی دشمن بولتے ہیں نا، آپ بھی اس کو دشمن بولتے ہیں، ہم بھی ان کو دشمن بولتے ہیں. کرنٹلی تو افغانستان پاکستان کی بھی لڑائی جاری ہے، تو یہاں پہ میں ابھی تو پوٹن کی بھی لڑائی جاری ہے. دنیا میں تو ہر لوگ اپنے اپنے نظر زاویوں سے لڑ رہے ہیں، لیکن ان سب میں جو لڑائی بلوچوں نے، جو جدوجہد بلوچوں نے کی ہے، جو اس دھرتی پہ مثلا آتے ہیں کہ ہم بلوچوں کو زندگی کرنا سکھائیں گے، تعلیم پڑھانا سکھاتے ہیں. میں ادھر بولتی ہوں بھئی آپ لوگ اگر بلوچوں کے ساتھ جو بھی کچھ بھی کرنا، آپ بلوچوں کو وہ سپورٹ دے جو انڈیا نے مکتی باہنی کو دی تھی، آزادی کی سپورٹ. وہ جب اپنی دھرتی بنائیں گے پھر وہ طے کریں گے کہ ان کے بچے، ان کے خواتین، ان کے بوڑھے کیسے زندگی گزاریں گے. ان کی فی الحال جو موسٹ پرائم مہم ان کی لڑائی ہے. اور نادر بلوچ، ہانی بلوچ، یہ میں آپ کو اپنے دل سے بتا رہی ہوں، کچھ ہم بھی سستی کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جتنے ہمارے فدائی جان دے کے جو آن گراؤنڈ پہ جو لڑائی کر رہے ہیں، میں تو خود اپنے لیے بہت ہی زیادہ مثلا خود کو ملامت سمجھتی ہوں، کیونکہ اتنے سوچ، اتنے ایجوکیشن، اتنی رسائی کے باوجود ہم باہر بیٹھ کے میں خود نہیں کر سکی جتنا مثلا 2 سال پہلے میں نے ایک ڈاکٹر نائلہ اور کچھ اور بلوچ بھائیوں کی اپنے ہمیشہ میں ایک ہی مثال، یہ بھی شرم کی بات ہے، میں اسی لیے یہ مثال دیتی ہوں کہ مثلا اگر ہم کرنے پہ آئیں تو ہم بہت کچھ کر سکتے. اب تک مجھے چاہیے تھا کہ میں 100 200 300 تک اس طرح کے ہر ہفتے کانفرنس یا سیمینار یا یوٹیوب چینل، آپ بھی میرے چینل پہ آتی تھی، لیکن وہ گنتی ہے، 1 یا 2 ہے. ہم اتنا نہیں کر رہے جتنے ہمارے گراؤنڈ پہ بیٹھے جو سروں کی قربانی دے رہے ہیں. تو میں تو خود واقعی میں اتنا جو جذبہ جو ان لوگوں میں ہے، اگر مجھ میں ہوتا ہے کہ میں آج اپنی پڑھائی لکھائی چھوڑ کے ایک پیدل یا پائلوچ واک کرتی ڈی سی تک اور بتاتی لوگوں کو، دنیا کو، تو بہت کچھ شاید جو کام ہم اتنی قربانیاں دے رہے ہیں، شاید وہ بہت جلدی ہمارے ہاتھ میں فروٹ ہم کھانے کے قابل ہوتے ہیں. اور کرنا بھی یہی چاہیے، کیونکہ میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ میرے لیے یہ جو قربانیاں آتی ہے، ہانی شاری بلوچ تھی، یہ بھائی ہمارے ہیں، یہ صرف ہمیں یہ یاد دلاتے ہیں کہ ہم نے کتنا کیا. ان کے ڈیفینیٹلی انہوں نے تو اپنی جانوں کا، اپنے بہنوں کا، اپنے مال کا، جائیداد کا نذرانہ قربانی دی. Where do I stand in all these things؟ یہ میرے کیریکٹر پہ سوال ہے کہ میں اگر خود کو اس جغرافیہ کا بتاتی ہوں، میں اگر خود کو ظالم کے خلاف اٹھ کے ایک الائٹ کے ساتھ جو بہادر ہے، جن پہ اپریس کیا جائے، یہ جنگ ہے، یہاں پہ کوئی ظالم مظلوم نہیں ہے، یہ 2 گروہ ہیں، ایک جنگ ہے، ایک دشمن ہے وہ فرعونی اور نمرودی طاقتوں کے ساتھ آپ پہ وار ہو رہا ہے. انہوں نے بہت چالاکی کے ساتھ بہت کم عرصے میں خود کو نیوکلر پاور، اسلحہ پاور، سب کچھ بنا کے آج یہ قابل ہو چکے کہ یہ مسکو کے اندر بھی لوگ یعنی دھماکہ کر کے اتنے بغیرت ہیں نا کہ یہ خود دھماکے کرتے ہیں، پھر وہ بولتے ہیں کہ بھئی یہ بلوچستان یا افغانستان یا یہاں سے یہ لوگ گئے ہیں سینٹرل ایشیا تک. اگر ہمیں ان کے خلاف ایسے کمباٹ ہونا چاہیے کہ تم نے کیوں رشیا کو ٹکڑے ٹکڑے کیے، تم نے کیوں، اگر امریکہ سپر پاور لے کر آئے، یہاں کے فرد کو قرضوں میں مبتلا کیا،
یہاں کے عوام آپ کے ہاتھوں بیزار ہے. پنجابیوں کو ہم یہی احساس دلائے کہ آپ کی یہ جو آرمی ہے، آپ جو اس کے پیچھے کھڑے ہیں، آپ کا انسانی اقدار کہاں ہے، آپ کے اخلاقی اقدار کہاں ہیں. تو اس ایک گروہ کے پیچھے، اس ایک آرمی کے پیچھے جو سوچ ہے، اس سوچ کو اگر ہم اٹیک کریں تو شاید بہت سارے، ہم شاید اس خطے میں بینگ پنجابی، آپ نے جس طرح کہا، اگر وہ اپنی پاکستان بنائے، KPK کے لوگ ہیں، پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، پختونستان کے ساتھ رہنا بناتے ہیں، بلوچستان کے ساتھ رہتے ہیں، افغانستان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں. ہمیں اس خطے کا فیوچر، اکانومی، انسانوں جو یہاں پہ بستے ہیں، ان بچوں کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے ایسے مواقع فراہم کرنے ہیں جو وہ، جن کی سٹرگل یہ نہ ہو جو ہماری ہے. ہم آپس میں دیکھو، یہاں پہ آج کل نہ گولڈ کا وقت ہے، نہ گیس کا وقت ہے. آج کل سائنس ٹیکنالوجی کا، انسان پھر سے، اگر آپ کھیتی باڑی، آپ کے پاس پانی ہو، کھیتی باڑی ہو، آپ ایکو فرینڈلی زندگی گزارے، یہی انسانی اقدار ہے کہ آپ کے ہاتھوں سے دھرتی کو نقصان نہ ہو، نیچر کو نقصان نہ ہو. ہم اپنے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کو تو مار رہے ہیں، ہم جس زمین پہ لڑ رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف، اس زمین کے بھی خلاف ہیں. تو یہ جتنی آفتیں، جتنی بارشیں، ہمیں بحیثیت انسان جو لوگ میں تو مطلب میری ایڈوکیسی ایک پہ نہیں ہے، ہر طریقے سے میں سوچتی ہوں. میں اگر بلوچ بھائی یہاں پہ ہمیں آرام آسانی سے پانی یہاں پہ ہے، کھیتی باڑی ہے، انسانوں کی طرح ایک باتمدن، باشعور جو ہے نا، جو یہاں سے سویلائزیشن گزرے، ان کی طرح ہم رہے، میں اس کے فیور میں ہوں. میرا تو پھر کوئی بھی دشمن نہیں رہا ہے. میں کیوں پنجابی کو دشمن بولتی ہوں؟ کیونکہ پنجابی، تمہیں ضرورت کیا ایکسپینشن کا؟ تم مجھے مار کے میری دھرتی لوگے، اور میں نہیں دینے دوں گی. تو کیا یہ ایتھیکلی، اخلاقاً یہ ایک اچھا کام ہے؟ آپ کے پاس جیٹ ہے، طیارے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ طالبانوں پہ آپ نے حملے کیے ہیں. اگر وہ شروع ہو گئے بلوچوں کے ساتھ، BLA شروع ہو گئی نا، کب تک تم یہ چالاکیاں، دلالیاں، مکاریاں کرتے رہو؟ دنیا کو تو اس کا منحوس چہرہ پتہ ہے نا. اب اگر خدا نہ خواستہ پوٹن بھی آئے اور سپورٹ کرے طالبانوں کو کہ جاؤ، ان کے پاس، انہوں نے تو بولا کہ ہمارے پاس 70,000 فدایان ہیں، تو پھر میں بھی تو سپورٹ کروں گی نا کہ جاؤ ان کے اسکولوں کو ٹارگٹ کرو، بچہ ٹارگٹ کرو. پھر میرا بھی کوئی راہ دیکھے. ہانی خود دیکھ چکی ہے. میں تو یہ بات، میں امریکہ میں بھی رہ کے میں یہ باتیں کرتی ہوں کہ اگر پھر ان کے مقابل، ان کے شہروں میں ایسی گروہ جائے، تو پھر میں بولوں گی کہ یہاں پہ HSN اسکول ہے، یہاں پہ علامہ اقبال میڈیکل کالج ہے، جہاں پہ ایک دن میں 1000 اسٹوڈنٹ اکٹھے ہوتے ہیں. ایک دن میں ان کے فیوچر، صبح 8 سے 10 بجے تک، فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ ایئر، فائنل ایئر، 5 سالوں کے 250 اسٹوڈنٹ اکٹھے ہوتے ہیں. جائے وہاں پہ ان کو اڑا دے، ان کو لاشیں بھیجے. کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج، ان کے میڈیکل کالج، ان کے انجینئرنگ کالج، ان کی یونیورسٹی، ایسے ان میں جو ہے نا، جو بالکل حجوج ماجوج کی طرح ان میں گھس جائے، اور ان کو سکھائے سبق کہ ان کے طیارے جب آتے ہیں نا پیچھے ہمارے دھرتیوں پہ بمباری کرتے ہیں، تو پھر ہم بھی فدائی بھیجیں گے. ہم تو ان کے اندر موجود ہے. یہ تو ہمارے، جس طرح بلوچ بھائی نہ یہ دال خور افغانستان میں قدم رکھ سکتے ہیں نا، نہ یہ بلوچستان میں. یہ کیا کریں گے؟ طیارے، کچھ آرمی وغیرہ، ان کو بھی تو لاشیں جو بھیجی ہے، میں نے تو وہ قطار دیکھی ہے فیس بک پہ، اور میں بہت خوش ہوں. زرداری کے کاندھے پہ بھی تو وہ بھی تو لاش اٹھا رہے ہیں نا. کب تک یہ منافقت کریں گے؟ If it's a war، وہی ڈیون، گارڈین آف دا سی، آپ اس کو چاہے وہ ہنگر گیمز بولے. پھر اگر ہنگر گیمز ہے نا، تو پھر میں بھی آؤں گی، پھر میں بھی شاری بلوچ کی طرح وہی کروں گی جو انہوں نے میرے لیے لیگیسی چھوڑی. اور میں یہ کھل کے یہ باتیں کروں گی کہ پنجابی، اس دن سے ڈرو کہ جب تمہارے طیارے آ کے ایک جگہ کو ہدف کرتے ہیں، پھر ہم بھی ایسی جگہ پہ فدایان کریں گے، ہدف کریں گے جہاں پہ آپ کے روزانہ میں 100 ہزاروں لوگ مریں گے. پھر آپ کی مسجدیں بھی جو ہے نا سیف نہیں ہوں گی، آپ کے اسکول بھی سیف نہیں ہوں گے، آپ کے ٹیوشن سینٹر، یہ روزانہ جب آپ زندگی گزار، آپ کی بسیں بھی سیف نہیں ہوگی. اور ہم پھر کریں گے یہ تو، اور میں تو پھر سپورٹ کروں گی.
انف از انف، انف از انف. اگر یہ پرانے وقتوں کی طرح کی لڑائی ہے کہ نہ یونائٹڈ نیشن لڑ 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 ہمارے جو ہے نا کوئی ان پہ پریس کرے، انہوں نے بھی کتے پالے ہیں. یہ پاکستانی آرمی، یہ اسرائیلیوں کے کتے ہیں، یہ امریکہ کے کتے ہیں. نہ امریکہ کا کوئی اس طرح جو ہے نا کوئی حق بنتا ہے کہ وہ میرے دھرتی پہ آ کے مجھے ڈیوائڈ اینڈ رول کر کے میرے بچوں کے رزق اور زندگی کا لے کے اس کتے ہم پہ چھوڑ دیں. پھر جو امریکہ کے کتے ہیں نا، پھر ہم ان کو بولیں گے کہ آئیں جو آپ کے کتے کے پلے ہیں، ہم بھی ان کے گلی محلوں میں جا کے وہ حشر بس اگر if it's a قیامت، if it's the dune، if it's the end of the day، it's not، اگر if not the guardian of the sea، پھر یہ دیکھے ہم وہی پھر کریں گے. صحیح ہے، گاؤں کے گاؤں ان کے جلا دو. پھر ہم بھی ایتھیکلی جب آپ پہ اس طرح ضرب آتا ہے تو آپ بھی اخلاقاً اگر آپ ڈیفینس نہ کرو تو آپ بے غیرت ہوتے ہو، آپ پھر مظلوم ہوتے ہو، اور مظلوم کوئی اچھا لفظ نہیں ہے. اور جب تک ہوپ ہے، ہمارے حوصلے بلند ہے، یہ ہوپ ہی ہے نا کہ ہم کر سکتے ہیں. آئی کین ڈو دس. میری جان مال تو ہے نہیں، اتنا جان ہی ہے، اتنا مال ہے کہ ایک ٹکٹ لے کے کسی بھی راستے سے آ سکتی ہوں خود کو. تو یہ خود کو عبرت کا نشانہ نہ بنائیں. یہ انگریزوں کے پالے ہوئے کتے یہ عبرت کا نشانہ بنیں گے، اور ان کو ہم بنائیں گے عبرت کا نشانہ. یہی جذبہ میں نے طالبانوں میں جو کچھ ہے، اکثر لوگ طالبانوں کو یہ، میں یہاں پہ بات ختم کرتی ہوں، طالبانوں کے فیملیز پاکستان میں رہتی اکثر، تو ان کو یہ جو ہے نا ملتا ہے تانا جو ویسٹرن باہر طالب بھاگ کے آ گئے ہیں اپنے دھرتی سے. میں ان بگوڑوں کو بھی بولتی ہوں کہ اگر آپ بھاگے نہ ہوتے، بلوچوں کی طرح اپنے دھرتی پہ کڑے رہتے، بلوچوں کے ساتھ ہاتھ ملاتے، اب جب آپ بھاگ گئے ہو نا تو آپ بھونکو نہیں وہاں ان پہ، ان کے حوصلے بلند کرو. بیکاز بلوچ نیڈ اے اسٹیبل پلیس. ان کو اس طرح مولڈ کرو کہ ٹی ٹی پی، طالبان، بی ایل اے، یہ مل کے اس دھرتی کو نجات دے. پھر چاہے یہ شریعت لے کر آئے یا اسلام لے کر آئے یا دے کر جائے، ہمیں ان رول آف فارم سے کوئی مشکل نہیں ہے. اسلام ہمارا مذہب ہے. اگر شریعت آتا بھی ہے تو بلوچ بہنیں مائیں، افغان بہنیں مائیں، ان کے لیے بھی تیار ہے. لیکن ہمیں یہ منافقت نہیں چاہیے. اگر اسلام ہے تو نبی والا اسلام چاہیے، صحیح شریعت چاہیے. یہ باجوؤں والا، یہ زناکاریوں والا، یہ شراب خوریوں والا، یہ جوؤں والا، یہ بدکاروں والا اسلام پر جو ہے نا، یہ اسلام کی بھی بے حرمتی ہے. پھر اسلام کا ڈیفنس بھی جو ہے نا، پروفٹ محمد نے کہا ہے کہ اسی خطے سے شروع ہوگا، یہی سے شروع ہوگا. پھر دنیا کی جو ہے نا یہ طاقتیں دیکھے گی نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ پہ جانے والے، ان کے جانثار اپنے دھرتی کا حفاظت کرنے والے، پھر ہم بتائیں گے نا سارے وہی درس دیں گے جو صحابہ کرام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا. پھر اگر ان کے نام کے پرچم کڑے ہو گئے نا تو پھر ان کے لیے بہت مشکل ہوگا کہ انہوں نے جو یہ اسلام کا نام بدنام کر کے دنیا میں، اس کو بھی پھر ہم ڈیفنس کر، ان کے بھی پھر گارڈین آف دا ریلیجن، گارڈین آف دا محمد، پھر یہی سے جو ہے نا وہ سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا. تو یہ جذبہ، یہ جوش، اس کو زندہ رکھنا ہے، اخلاقاً بھی اور جو ایتھیکلی ہے. یہ ساری باتیں ہیں. اس پہ بات یہ کہ اگر ہم اب اتنی باتیں کرتے ہیں، ہمارے کانسیپٹ کلیئر ہے، تو بات یہی میری افغان ڈائسپورا سے ہے کہ جب آپ طالبان کو یہ تھانہ دیتے ہو کہ آپ کے بچے پاکستان میں ہیں، شبرم آپ نہیں لڑ سکتے، تو میں نے ان کو بولا کہ میں نے چیلنج کیا اس دن پنجابیوں کو کہ آپ جا کے طالبانوں کی بہنوں ماؤں پہ ہاتھ ڈالو. پھر میں دیکھتی ہوں اگر یہ پھر بھی ان میں غیرت نہ جاگے نا، اور یہ پھر پنجابیوں کے گھر میں گھس کے نہ ان پہ دھماکے کرے جس طرح بلوچ کرتے. میں نے پھر یہ مثال بھی دیتی کہ بلوچوں کے بھی تو ماں بہنوں بیٹیوں کو ان کے سامنے بے حرمتی، بے عزتی کر کے پہلے پھر ان کو یہ جو ہے نا شہید کرتے. لیکن کیا بلوچ رکے؟ نہیں، بلوچوں نے یہ مثال بھی ہمارے لیے چھوڑی. اگر اب یہ ہماری بہنوں کی عزت، ماؤں کی عزت، بیٹیوں کی عزت پہ بھی ہاتھ ڈالتے ہیں تو ہم تو مزید ہمارا جذبہ بڑھے گا، مزید ہمیں ان کے بد فرہنگی کا، مزید ہمیں ان کے گستاخیوں کا پتہ چلے گا. اور یہ اس طریقے میں طالبانوں کو بتاتی ہوں کہ اس سے بھی نہ ڈرو.
کہ یہ پاکستان میں جو آپ کے بہنیں ہیں، مائیں ہیں، بیٹیاں ہیں، آپ کے گھر ادھر ہیں، انہوں نے آپ کو یوز کیا ڈپلومیٹیکلی، تو یہ بھی بولے نا، بینگ اے سسٹر، میں بھی ایک بہن ہوں، اگر میں ادھر رہی ہوں، یہ مجھ پہ ہاتھ ڈالے، یہ مجھے بھی جو ہے نا گروہن جنسی زیادتی تشدد کا نشانہ بنائے، آپ کے سامنے بنائے، آپ کو یہ بھی نہ روکے، جو بھی ہتھ کنڈے یہ آپ کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ تو میں افغان ڈائسپورا کو یہی مثالیں دیتی ہوں کہ طالبانوں کو بولے کہ ان کو چیلنج دے کہ یہاں پہ میرے گھر والے بھی رہتے ہیں، اگر آپ نے ان کو برے آنکھ سے دیکھا یا دیکھ بھی، ہم پھر آئیں گے، ہم پھر آپ کی بہن ماں بیٹیوں کے ساتھ جو کریں گے، یہ نہیں کہ ہم ان پہ جنسی تشدد کریں گے، ہم ان کی جان لیں گے، اسٹریٹ دوزخ جہنم وارد کریں گے۔ آپ کا اگر تشدد اس لیول کا ہے کہ زیادتی کر کے، اور پھر ہمارا یہ ہوگا اس کو اسٹریٹ جہنم وارد کرنا ہے، کیونکہ اتنے حد تک ہم گر نہیں سکتے، لیکن ہم بدلہ لینے کے، ہم وار کرنے کے، ہم ڈیفense کے لیے بالکل بھی تیار ہوں گے، اور ہمارے مینٹل ہوپ جو ہے نا، اتنے ہم سٹرونگ ہیں کہ وہ سارے ظلم جبر اور اتنے وہ جو ہائنس کرائم کرتے ہیں، وہ دیکھ کے بھی، جو ہمیں مسخ شدہ لاشیں آپ دیتے ہو، میں نے ویڈیوز دیکھی ہے، یہ کتنا ٹارچر کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بلوچوں کے حوصلے بڑھتے جاتے ہیں۔ اور یہ ایز اے اسٹڈی، ایز این ایگزامپل، میں اسلامک ایمریٹ آف افغانستان کے طالبانوں کو بتاتی ہوں کہ آپ یہ آخری راستہ ہے بلوچستان کی آزادی، اس خطے کی خوشحالی اور اسلام کی پامالی نہ ہونے کا ضامن ہے۔ یس، تھینک یو سو مچ فار لسننگ، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ جو بھی میں نے مثالیں دی ہے وہ بالکل حقیقت ہے، اور اس سے آپ کی دل آزاری کا میرا بالکل بھی کوئی مقصد نہیں تھا، بس میں صرف یہ بتا رہی ہوں کہ میں آپ کی جو ہمت، حوصلہ، جتنے آپ لوگوں کے صبر کو انہوں نے آزمایا ہے، وہ ہمارے لیے مثال ہے، وہ ہمارے لیے بہت بڑے۔ آپ اگر جون آف آرک کے فلم دیکھیں نا، جونا آف آرک میں اس کی ماں کے ساتھ جو زیادتی کرتی ہے، تو وہ اس لڑکی کو سٹرونگ بناتی ہے، مزید سٹرونگ بناتی ہے، کیونکہ پھر اس کے بعد اس کا عزم، حوصلہ بلند ہو جاتا ہے، اور پھر وہ ڈٹے رہتا ہے کہ ان جیسے کمینوں کا وجود، ان جیسے کمین، اس دھرتی پہ سانس لینا، اس دھرتی پہ پاؤں رکھنا، اور اس دھرتی کے آنے والے بچوں کو قلم اور کتابیں پہنانا بھی آپ کی وقار اور عزت اور آبرو کے خلاف ہے۔ تو اس کا خاتمہ، ان سے جان چھوڑنا ہی is the solution. Thank you. جی ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ، آپ نے تفصیل سے بات کی۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ بلوچ کو نہ نسلی دوست ملا، نہ نسلی دشمن ملا۔ بلوچ ان دونوں چیزوں کے درمیان جوجھ رہا ہے، نہ بلوچ کا اس خطے میں کوئی دوست ہے، نہ کوئی دشمن ہے۔ دوست ہیں، وہ ان کی بھی کردار پہ شک ہوتا ہے کہ وہ دوست ہیں یا دشمن ہیں۔ جو دشمن ہے وہ تو اپنی جگہ پہ دشمن ہے۔ بلوچ کے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ اب یہاں پہ ہر کوئی چاہ رہا ہے کہ بلوچ ان کے حصے کی گولی کھائے، ان کے حصے کا خون بہائے، اور وہ بلوچ کے نام پہ سیاست کرے، بلوچ کے نام پہ اپنی جنگیں لڑیں۔ یہ ہم نے ہر طرف دیکھا ہے ڈاکٹر، بہت ریئلسٹک ہو کے میں بول رہا ہوں کہ ہمارے اس خطے میں نہ دوست کوئی ہے، نہ کوئی کلیئر دشمن ہے۔ ہم اندھیروں میں تیر چلا رہے ہیں، دوست بھی بنا رہے ہیں، وہ دوست کب ڈستے ہیں کچھ پتہ نہیں چل رہا، وہ کب دشمن بنتے ہیں کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ تو یہ چیزیں ہمارے ساتھ ہو رہی ہیں۔ ہم اپنی صفوں میں بھی اپنے دشمنوں کو دیکھتے ہیں۔ مزاحمت جس قوم میں، یہاں پہ ہمارے آس پاس جو اقوام ہے وہ بزدل ہیں، بزدل، وہ مرنا نہیں جانتے ہیں، وہ لڑنا نہیں جانتے ہیں، نادر بھائی قطع وہ کلامی کی صرف معافی چاہوں گا۔ یہ جی ہاں جی، ایکچولی اسپیشلی جو آج کل ایک مخصوص طبقہ بہت زیادہ شور مچا رہا ہے، اور ہر اسپیس میں جا کے وہ اپنا موقف اور اپنی مظلومیت کی داستان سنانا جو ہے وہ اپنا فرض سمجھتے ہیں، ان کا یہ وتیرہ مجھے نظر آیا کہ وہ بلوچوں سے بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ان کے لیے قربانی دیں،
وہ کے پی والوں سے بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ان کے لیے قربانی دیں. وہ کراچی والوں کو برا بھلا کہتے ہیں کہ انہوں نے قربانی نہیں دی، وہ کیوں نہیں نکلتے. مگر مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتی کہ لاہور میں لوگ کیوں نہیں نکلتے، پنجابی خود کیوں نہیں نکلتے. جس دن پنجاب نکلے گا، نادر بھائی آپ کو شاید یاد ہو، اینڈی بھائی پنجاب کبھی نہیں نکلے گا، یہ آپ ایک لوگ ایک آپشن ہے ایک تقریر نہ تھی باچا رکھیں. خان بابا کی جو انہوں نے بلوچستان کے اندر کی تھی، اور انہوں نے صاف پنجاب الفاظ میں نہیں کہا تھا. نکلے گا. باچا خان بابا کی جو سیاست تھی وہ نان وائلنس تھی، وہ ناکام ہوئی ہے. انہوں نے آپ اپنی یہ آخری یاد تقریر میں رکھیں. کیا کہا تھا؟ یہی کہا تھا نا کہ جب تک پنجاب سے آواز نہیں اٹھے گی پنجاب نہیں نکلے گا بھائی، باچا ملک خان کی آزاد نہیں ہو سیاست سکتا. مر چکی ہے بھائی. کون ہے باچا خان کے فلسفے فکس پہ تو پھر عمل اگر کرنے انہوں نے والا؟ خود نہیں نکلنا تو یہ پورے پاکستان سے کیوں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس میں ملک میں کلیئر بسنے ہو والی کے ہر کہہ قوم رہا ان ہوں کے کہ اٹھ کے باچا کھڑی ہو. خان کی سیاست، باچا خان کی سیاست، باچا خان نے کہا کہ بھائی پنجاب نہیں اٹھے گا تو کچھ نہیں ہوگا. تو پنجاب کبھی نہیں اٹھے گا. پنجاب بینیفیشری ہے نادر بھائی. بھائی میرے پنجاب نادر بھائی پلیز، عدم تشدد جس طرح ہماری بہن مانو عدم نہیں، تشدد میری مطلب آپ لوگ یہاں پہ بات سمیہ بلوچ، شاری سیکنڈ، بلوچ کے تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ آپ کے ہیرو ہیں. میری بات سنیں پلیز. ٹھیک ہے، وہ تو میرے لیے آواز باچا خان سے زیادہ ہیں. میری جی آپ آ کی رہی آواز ہے آ گئی. پلیز. اس میں یہ سینیریو ہو سکتا ہے جو بھائی نے کہا نا، مثلا اگر ہم عدم نہیں ایسا کوئی سینوریو نہیں ہے بھائی، ایسا کوئی سینوریو بات نہیں جو ہے. 75 سالوں میں نہ پنجاب اٹھا ہے. پنجاب آپ کے لیے گولیاں بناتا ہے، صرف بارود بناتا ہے. آپ لوگ پھر بھی پنجاب کو اٹھانے کے چکر میں ہیں. میری بات پنجاب نہیں اٹھے گا، میں چیلنج کرتا ہوں، نہیں اٹھے گا. ایک سیکنڈ پلیز جی رکھ. پلیز. اس پہ یہ ہے نا کہ میں نے خود سرچ کیا ہے ابھی، آپ کو میں آپ گوگل کرے گارڈ جو ہے نا دنیا کے بہت بڑے اخباروں نے لکھنا شروع کیا ہے بلوچستان کے بارے میں. یہ بھی جو لوگ لکھائی کرتے ہیں نا یا عدم تشدد پہ بلیو کرتے ہیں، جو آواز اٹھاتے ہیں، یہ بھی ایک عد ہے بھائی. آپ لوگ مطلب کہیں نہ کہیں ٹانگ لیتے ہو نا خود کی کو. میری بات نہیں سنی آپ واہ مجھے بھائی، پلیز، میں کیسے سنوں آپ میری میری بہن. بات ایک سیکنڈ کے لیے شاباش ہے شاباش کی بھائی. آپ کیا لوگ وائلنس کو، جو کسی قوم کا اسٹرینتھ ہوتا ہے، آپ اس کو ڈینائی کر رہے ہو. ان لوگوں کو جو لکھ رہے ہیں بڑی بات ہے بھائی. خون نہیں بہانا ہے آپ لوگوں کو بات نا، ایک مرنا نہیں ہے. سیکنڈ کے لیے جی جی آپ بولیں. اسٹریٹجی. ایک منٹ، مجھے ڈاکٹر فوزیہ ایک سوال ہے آپ سے. آپ ڈاکٹر سوال فوزیہ ایک سوال ہے پلیز. میں اپنی بات مطلب آپ پھر لوگوں اسی کو میں آج بھی پردہ چاہیے کہ ڈانپنے کے لیے خود کو، اپنے ننگی جسموں کو، کہ آپ لوگ مزاحمتی تحریکوں میں کہیں نظر نہیں آ رہے ہو. ٹھیک ہے نا. ایک آپ لوگ منٹ آج بھی نان وائلنس کو ڈیفینڈ، گاندھی کو نان ڈیفینڈ وائلنس کر کو رہے ہو، ڈیفینڈ نہیں کر جس نان نے وائلنس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہی ہوں. میں اپنی بات کر رہی ہوں کہ ہم کیا کنٹریبیوشن دے سکتے ہیں، ہم کیا کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں. یہاں پہ کانگریس میں رجب طیب ہے، فلسطینی ہے، وہ دوسری الہان عمر ہے. 2 لوگ ہیں جنہوں نے آ کے آواز اٹھائی، بات کی. اسلحے تو نہیں اٹھائے، بام تو نہیں پھوڑے، مگر اگر بھگت سنگھ کا طرح انہوں نے جا کے اسمبلی میں بام پھوڑا. اب اگر میں یہ کام امریکہ میں کرتی ہوں، آپ لوگ بھگت سنگھ کا تو نام ہی نہیں لے سکتے ہو نا بھائی. آپ لوگوں میں عمل کہاں پہ ہے؟ آپ لوگوں نے اپنے وطن کا دفاع نہیں کیا، آپ لوگ بھگت سنگھ بنیں گے. اس فرق کو آپ لوگ سمجھے نا. آپ لوگ نان وائلنس کے پیروکار ہو. جو لوگ وائلنس اور نان وائلنس دونوں پہ یقین رکھتے ہیں، ان کو آپ کیا لاجک پیش کریں گے؟ دفاع کا آپ لوگوں نے کون سا، کہاں پہ وہ استعمال کیا ہے؟ آپ لوگ ودرا مول میں ہو، جہاں پہ آپ لوگ ہاتھ اٹھا کے دوسرے اقوام کے سامنے، جنہوں نے قبضہ کیا آپ لوگوں نے ہاتھ اٹھایا. تو لڑائی جاری ہے نا فی الحال. تو کے پی کے نہیں ہے لڑائی بھائی، کوئی ٹی ٹی لڑائی پی نہیں ہے، کو حملے کچھ بھی کر نہیں رہے ہو ہیں، رہا. انہوں نے بھی پنجابیوں اچھا، کو پھر ٹی ٹی پی کو آپ لوگ کیوں اشرف غنی کے زمانے میں مار رہے تھے؟ طالبان کے پھر اگر آپ لوگ اس طالبان کے نظریے پہ آ گئے ہیں تو پھر آپ میں اور پاکستان میں کیا یہ فرق ہے؟ بات تو میں نے بتائی ہے. آج آپ لوگ اپنے گارڈین طالبان کو یہ سمجھتے ہیں، اسٹریٹجی اخوان کے گارڈین. ایک بات میں شیر اب سے آپ اخوان کے گارڈین طالبان ہیں.
یہ ریزسٹنس آپ واہ ہلمند سے کرے، یہ لڑائی آپ ہلمند تک لے کے جائے، جو ہمارے یہاں پہ ایکس ایگزائل جتنے ہم کابل تک لے جائیں، ہم رشیا ماسکو تک لے جائیں، آپ لوگ نہیں لڑیں گے بھائی. آپ لوگ طاقتور کے ساتھ رہیں، دیکھو مطلب ہم لے جائیں، ہر کام لڑنے ہم کا کریں، تو آپ لوگ کچھ نہیں ہے نا، کریں گے. آپ لوگ امریکہ میں بیٹھ کے اپنے گھر امریکہ کی آزادیوں کو انجوائے کریں، اور ہم یہ جنگ جو ہے نا کابل تک لے جائیں، ہلمند کابل تک لے نہ جائیں. لے مطلب کے حد بولا کر دیے آپ لوگوں نے نا. اس ریجن میں آپ لوگ اپنے رول سے وڈرا کریں. نہ مجھے تمہاری بات کی سمجھ آ رہی، نہ مجھے آپ کی. جب مطلب آپ لوگ وڈرا کریں نا، پھر اس ریجن میں آپ لوگوں کا کوئی رول نہیں ہے. پاکستان کی یہ اسٹریٹجی ہے کہ کابل مسٹ برن، کابل جلتا رہے گا. جب تک کابل میں امن ہے، پنجاب میں امن نہیں آ سکتا. پنجاب کا امن کابل پہ جلنے، اس کے مرنے سے جڑا ہوا ہے. تو پھر تو کابل کی جو آگ ایک ہی طریقے سے بجھ سکتی ہے کہ بلوچستان آزاد ہو اسٹریٹجیکلی. پھر ہلمند میں آپ یہ کس حکومت نے اعلان کیا ہے کابل کے؟ اشرف غنی نے اعلان کیا؟ کس حکومت نے اعلان کیا کہ جب تک بلوچستان آزاد نہیں ہوگا ہم چپ نہیں رہیں گے؟ یہی تو ہم ملا رہی وہ ہیں. اس وقت تو آپ کے حامد کرزئی صاحب تھے، آج اشرف غنی دنیا صاحب تھے، کابل کا کہتے آج تھے ہم برادر اقوام پاکستان کے ساتھ. گاندھی نے یہ بولا. آپ لوگ تو نے اپنی تاریخ میں صرف بزنس مین کا رول آپ ادا جو ہے کیا ہے. نا، آپ آپ لوگ ڈیفینسو یہاں پہ ہو رہے ہیں. کائنڈلی کام. نہیں، ڈیفینسو آپ ہو رہے ہیں، ڈیفینسو آپ ہو میں رہی آپ ہیں. کو سولوشن بتا رہی ہوں. میں آپ کو سولوشن یہ ہوگا کہ بلوچ مرتا رہے اور آپ سپورٹ کیا. بزنس میں کرتے رہے پاکستان کو بائی آخری بائی حد کے. تک اگر جس طرح بلوچ رہے ہیں، آخری حد تک افغانستان تو پاکستان کا 5واں صوبہ بن چکا ہے، وہ اس کا 5واں صوبہ ہے. اب اگر افغانستان میں بھی کوئی لڑے گا، میں نے تو یہی بات بولی، افغانستان میں بھی لڑے گا، ان کی لڑائی بھی اسی طریقے سے ہوگی جو بلوچ سماچار کر رہے. میں نے نہیں لڑے گا سال تک افغانستان. نہیں لڑے کل پھر سوداگر بنے گا، کل آپ لوگ پھر سوداگری کریں گے. آپ لوگ ان کے ساتھ سودا کرنا چاہتے ہیں. قبضہ تو ہو آپ چکا لوگ ہے. ایک دیکھو جتنے بھائی، آپ لوگ صحیح بلوچ بھائی، آپ میری اپنی بہن، بات رکھے. اسٹریٹجیکلی 50 سالوں سے 70 سالوں سے یہاں پہ جو گیم کھیلا جا رہا ہے، آپ لوگ صرف ان سے ایک ٹریڈ روٹ چاہتے ہیں، وہ آپ کو مل جائے گا، آپ سب بھول جائیں گے. نہیں ملے گا. وہ آپ پنجابی کو ٹرین نہیں صحیح ہے، چاہیے. وہ ملے افغانستان گا، وہ ملے گا بھائی. انہوں نے 2 سال سے بلوچ سخت افغانستان کو ہوگا، کوئی اپنا 2 سال سے بلوچ سخت ہوگا. جنگ آپ لوگ سوداگری کریں طارق گے. بنگش اور اس سے بلوچ زیادہ پہ آپ لوگ بات کچھ کریں، نہیں کریں گے. کیونکہ اس سے طارق بلوچ آپ بات کریں. میں آپ کو بتا دوں نہیں، آپ افغانستان تو لوگوں ہو کی چکا ہے. پوزیشن 5 وہی سالوں ہے سے میری 2 بہن. سالوں سے تو پاکستان پچھلی کو ہسٹری 5 ہو جتنی چکا رہی ہے. ہے کہ آپ لوگ صرف ٹریڈ روٹ چاہتے ہیں. آپ لوگ کسی قوم کی آزادی کی حمایت نہیں کر سکتے. جی طارق بلوچ. مہربانی نادر جان، آپ نے بہت اچھی بات کی ہے. دیکھو تھوڑی سی ہسٹری بھی پکڑ لینا. میں بہت پیچھے جاؤں گا 1 منٹ کے لیے. جب احمد شاہ ابدالی آئے تھے بلوچوں کے پاس، اس وقت نصیر خان نوری بلوچستان کے کنٹرول اس کے ہاتھ میں تھا. تو آئے تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی یہ ایرانین کو ہمارے افغانستان سے نکالنے میں ہماری مدد کرو. تو نصیر خان نوری نے کہا ٹھیک ہے، ہم کرتے ہیں. لیکن ہماری آرمی ایک ساتھ نہیں لڑے گی پرشن کے ساتھ. یا تم اس کے ساتھ لڑو، ہم تمہیں کور کریں گے، یا ہم لڑیں گے اور تم ہمیں کور کرو، یعنی کہ پیچھے سے ہمیں کوئی آگے نہ مارے. اوکے. تو احمد شاہ ابدالی نے کہا کہ میں پہلے جاؤں گا. تو وہ چلا گیا. تو تقریباً 3 ہفتے یا 1 مہینے تک وہاں لڑتا رہا، لیکن کامیاب نہیں ہوا. تو واپس آیا تو نصیر خان نوری نے بولا دیکھو تمہارا کام یہی ہے کہ سائیڈ میں سے جو گوریلا وارفیئر میرے آرمی پہ نہیں ہونا چاہیے، تم کو یہ روکنا ہے. اور میری آرمی سیدھا جائے گی مشہد پورٹ پہ. فورٹ جو ہوتا ہے آرمی کا پورٹ ہوتا ہے نا، تو وہاں چلا گیا. اور الحمدللہ نصیر خان نوری نے 1 ہفتے کے اندر مشہد پورٹ کو گرایا. اس سے پہلے ایران کے ساتھ ہماری کوئی بھی دشمنی نہیں تھی. حالانکہ ایران کے کہیں جنرل جو ہے نا بلوچ تھے، لیکن اس وجہ سے جو ہے نا ایران اور ہمارے میں ایک دشمنی بھی پھیل گئی. چلو ہم نے وہ ٹیریٹریز افغانستان کے ایران کے ہاتھ سے نکال دیے، افغان کو مل گئے. پھر احمد شاہ ابدالی نے ریکویسٹ کیا کہ ہم ان کے ساتھ جائیں، انڈیا میں لڑیں، پانی پت کی لڑائی میں. وہاں بھی ہم چلے گئے.
اور وہاں بھی ہم کامیاب ہو کے واپس آ گئے۔ 1971 میں جب بنگلہ دیش ختم ہو گیا تھا تو ولی خان وغیرہ یہ سب ہمارے ساتھ تھے، اور پلان یہی تھا کہ ہم ایک ساتھ لڑیں گے اور پاکستان کو شکست دیں گے، اور ولی خان نے کٹ کر دیا ڈیل، اور ڈیل کیا تھا کہ 15% جو ہے نا اس کے آدمی جو اس ایریا کے ہیں، یوسف زئی ہیں، چک زئی ہیں، ان کو پاکستان آرمی کے اندر داخل کریں گے۔ 15% وہاں سے لے لیا۔ اس سے پہلے تو 100% آرمی جو ہے نا پنجاب کی تھی۔ اوکے، تو مناظر بھائی یہی کہہ رہے ہیں کہ کہیں آپ لوگوں کو ڈیل مل جاتی ہے تو آپ لوگ بھول جاتے ہیں کہ کیا کیا ہوا، کیا نہیں ہوا۔ افغانستان کے ساتھ ہماری دوستی بہت اچھی رہی ہے۔ میں کہتا ہوں افغانستان نے ڈیفیکلٹ ٹائم پہ بھی ہمیں مدد کی ہے، لیکن ایک مائنڈ سیٹ ہے۔ ابھی دیکھو عمران خان کو، دیکھو عمران خان بھی نیازی ہے، اوریجنلی تو افغان ہے نا، اور ان کے سپورٹروں کو دیکھو کتنا ہم ان کو سمجھاتے ہیں کہ بھائی یہ کام تم کر رہے ہو یہ غلط ہے، منظور پشتون کا ساتھ دے دیں، وہ صحیح کام کر رہا ہے، لیکن نہیں مانتے ہیں کیونکہ ان کو جاب چاہیے، کام چاہیے۔ وہ کہتے ہیں ہر طریقے سے ہمیں نوکری چاہیے۔ اگر نوکری تمہارے دل میں تو آزادی تو چلا گیا نا، یہی مصیبت ہے۔ اب جو ہے نا افغانستان کی حکومت بنی، رشین گورنمنٹ آیا وغیرہ وغیرہ، جو بھی ہوا، کارزائی وغیرہ یہ آ گیا، میں جانتا ہوں یہ صحیح لیڈرشپ افغانستان کا نہیں تھا، لیکن امریکہ کے سامنے تو یہی نظر آئے نا۔ انہوں نے تو لاسٹ منٹ تک پیسے لے کے بھاگ کے چلے گئے۔ وہ جو دوسری شخص ہے، وہ جو وائس پریزیڈنٹ تھا، اس کا نام میں بھول گیا، وہ پنشیر والی میں بھی چلا گیا تھا، وہ کہہ رہا تھا کارزائی، یہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں، کارزائی نہیں دوسری کیا ہے، غنی کو، کہ بھائی ہمارے اوپر یہ ہونے والا ہے، مجھے کنٹرول دے دو، مجھے یعنی کہ کمپلیٹ اتھارٹی دے دو کہ میں اپنی فوج کو پوری موبلائز کروں، اور غنی نے اس کو چپ رکھا۔ آخر میں غنی نے کیا کیا، پلین میں جتنے ڈالر ڈال سکتے تھے اٹھ کے چلا گیا۔ یہی بات ہوگی نا۔ ہمارے ہاں بھی یہ کرپشن جو ہے نا بہت خرابی چیز ہے، لیکن الحمدللہ ہمارے کرپشن کے ساتھ ساتھ ہمارے جیسے میچور آرگنائزیشن بھی ہیں، بی ایل ایف ہے، بی ایل اے ہے، بی آر اے ہے، جو بھی ہیں وہ اپنی طریقے سے لڑ رہے ہیں۔ ابھی جب بھی میں جاتا ہوں ان پی ٹی آئی کے اسپیس پہ یہی بات میں کرتا ہوں، میں کہتا ہوں بھائی اگر تم لوگ کیا بکواس کر رہے ہو، اگر تم فلی طریقہ سے پوری جیت جاؤ، پی ٹی آئی ساری پختونخوا لے لے، پی ٹی آئی لے لے، ساری بلوچستان کی ووٹ لے لے، ساری سندھ کی ووٹ لے لے، پھر بھی پنجاب کی ووٹ تمہارے سے زیادہ ہے، کیونکہ سب کے ووٹ ملا کے پنجاب کی ہوتی ہے 56%، 53% پنجاب کی ہے اور 3% اسلام آباد کی انہوں نے رکھی ہے، یعنی کہ 56% ووٹ تمہیں ملیں گے، تمہاری میجورٹی تو کبھی ہوئے گی نہیں۔ تو پنجاب لوگ کیوں اٹھے ہیں بھائی؟ یہ سب جگہ سے لوٹ رہے ہیں، گلگت بلتستان سے لوٹ رہے ہیں، جموں کشمیر سے لوٹ رہے ہیں، افغانستان کے پختونخوا سے لوٹ رہے ہیں، بلوچستان سے لوٹ رہے ہیں، سندھ سے لوٹ رہے ہیں۔ فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ پنجاب کو ہو رہا ہے۔ زیادہ تر لائن شیئر تو آرمی لے جا رہا ہے، وہ کیا کہتے ہیں آئی لینڈ خرید رہے ہیں وغیرہ۔ پنجاب کے پاس کیا ہے کہ یہ اتنے بڑے آئی لینڈ جو بڑے بڑے بزنس وینچر میں انوالو ہوتے ہیں؟ پنجاب کے اندر تو صرف رائس ہوتا ہے اور راک سالٹ، اس کی کمائی کیا ہے؟ یہ تو بھوک سے مریں گے، اسی لیے تو یہ نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ ابھی 15% ابھی بلوچستان کے اندر جو فوج لڑ رہی ہے، جو مر رہے ہیں، ابھی انہوں نے بند کیا نا، پہلے تو یہی آپ کے پختون تھے، یہی ہیں، لیکن ہم ان کو پختون نہیں کہتے، ہم ان کو نام دیا ہم نے فرنٹیئر کور، بھائی ان سے الگ کر دو۔ اوکے، یہی ہے، وہ ان سے پکڑتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ بھائی کیوں آتے ہو یہاں؟ وہ کہتے ہیں تنخواہ ملتی ہے 6,000 روپے مہینے کی، اور ان کو پینشن بھی نہیں ملتی، پھر بھی کر رہے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا، سمجھ کے باہر ہے۔ اسی لیے پشتون ماشاء اللہ کیا کہتے ہیں، منظور پشتین، اس کو سلام، اس نے اپنے رخصت صحیح رکھا ہے۔ آج طارق بلوچ، آج منظور پشتین کا ایک انٹرویو میں نے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی پنجاب کے ساتھ ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ پنجاب ہم سے پانی لے جا رہا ہے، بجلی لے جا رہا ہے، اس کے وہاں پہ صنعتیں ہیں،
اور یعنی ہمارے کہ یہاں ان کے پہ کچھ پانی اور نہیں. بجلی واپس ان کو دے دیں اور خوش رہیں گے، یہی تو مصیبت ہے نا، خوش رہیں گے، یہی مصیبت ہے. یہی ہے نا، ہاں یہی یہی ہے. آزادی کا وہ مطلب. سودا کر یہ آزادی نہیں چاہتے بھائی. کس نے کہا پشتون آزادی چاہتے ہیں پاکستان؟ تو یہی مصیبت ہے نا. یہ سوداگری کرنا چاہتے ہیں کہ ان کو کچھ نہ کچھ حصہ مل جائے. جیسے آپ نے کہا 15% ان کو فوج میں مل گیا، 10% اور اضافہ کر دو، 25% ملے گا. پھر اس میں یہ بلوچوں کا قتل عام کریں گے. یہاں پہ جو پشتون کا مسئلہ ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے. پانی ہے، بجلی ہے، یہ چیزیں ہیں. وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کے وہاں پہ کچھ انڈسٹریز بنے، کچھ پانی ان کو جو بجلی لیا جا رہا ہے وہ ملے. یہ خاموش ہو جائیں گے. مزدور پشتین بھی باچا خان جہاں پہ گم ہو گیا، وہاں پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مزدور پشتین کچھ کر پائے گا؟ بھائی اگر منظور پشتین نے اپنی پالیسی چینج کر لی ہے تو میں اس نہیں، کو آج کا اس انٹرویو کو ہے، آج کا پنجاب اس انٹرویو ہے. کو اگر آپ کہیں تو میں پنجاب اس کو لنک بھیجوں گا آپ کو. پنجاب اس کو تو ایک بہت بڑی پوزیشن دے گا یا کچھ کرے گا، کچھ کر لے گا. یہ وہی پنجاب کے ساتھ تو فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، کچھ ہمیں دے دو. اس سے زیادہ ان کا کوئی پالیسی نہیں ہے. یہ آزادی کی ان کی تحریک ہی نہیں ہے. اسی لیے میں کہتا آپ ان ہوں سے 1000 بلوچستان سوال کی. پوچھو کہ بھئی آپ لوگ آزادی کی جنگ لڑ رہے ہو، بولتے ہیں ہاں نہیں صحیح کہتے ہو، ہم تو. بلوچستان کی آزادی جو ہے نا، بلوچ کو ہم خود ہاں، نکالیں اور گے. یہ آ کے پھر بلوچستان کی آزادی پہ بات کرتے ہیں، دیکھو بلوچ کی قربانی میں بات کرتے ہیں. جی جی. دیکھو نادر جی، اور یہ ہمارے پڑوسی ہیں. ہمیں جو ہے نا اپنی جنگ ہماری اپنی ہے اور ہم خود لڑ رہے ہیں. الحمدللہ آج دنیا نے بھی ہمیں ریکگنائز کیا ہے. منہ سے نہیں بولتے ہیں لیکن دل سے اچھی طرح جانتے ہیں. ابھی جو یہ گوادر میں ہوا تھا، یہ ہمارے نوجوانوں نے اپنی شہادت دی تھی. پھر ان کے بیریل کے لیے لوگ باہر آئے تھے کہ ہمارے لاشیں دے دو، کیونکہ وہ نہیں دے رہے تھے نا. پنجابیوں کا کام ہے کچھ نہ کچھ. واجہ طارق بلوچ پنجابی تو ہمارے دشمن ہیں. اگر ان کو یہ جو ہمارے دوست بن رہے ہیں، اگر ان کو پنجابی بندوق دے دے نا، یہ ہمیں گولیوں سے ماریں گے. بات سنو نا، تو ہمارے لوگ کیا ہو گئے، جی. سب باہر نکل آ گئے اور انہوں نے لائن لگا لیا. اور یہ جو چلے جا رہے تھے ان کو بیریل قبرستان لے جانے کے لیے ان کے ساتھ چلے گئے. یہ ایک چانٹا ہے، زبردست چانٹا ہے. جو بھی ہو، چاہے امریکہ ہو، جو بھی ملک ہو، کہتا کہ بلوچ جو ہے نا BLA ٹیررسٹ ہے یا یہ وغیرہ ٹیررسٹ ہے، تو ان کے منہ پہ ایک چانٹا ہے. امریکہ کی خود میں تاریخ بتاتا ہوں امریکہ کی. 18 فاؤنڈنگ فادرز جو تھے، ان میں سے بینجامن فرینکلن یہ وغیرہ تھے، ان کو برٹش نے ڈکلیئر کیا تھا ٹیررسٹ. بعد میں انہی ٹیررسٹوں کے پیروں پکڑنے برٹش چلا گیا تھا. اور پہلی سوئسائڈ چلا گیا. بھائی تھینک یو. یہ پروفیسر معروف بھی آ گئے. یہی تو میرا سوال تھا. ہاں جی پروفیسر صاحب آپ اور بات پروفیسر بات کریں. سنا. میں ایک ہاں سیکنڈ میں اپنی بات کہہ رہا ہوں میں پہلی سن سوئسائڈ مشن ہوئی تھی سمرین کے ساتھ. انہوں نے چھوٹا سا سمرین بنایا تھا 1775 نے امریکنوں نے، اور ان کے اس سمرین کے اندر صرف 2 آدمی بیٹھ سکتے تھے، اس کو آپریٹ کر سکتے تھے. طارق بھائی میری بات سنیں. میں یہی تو اچھا میرے کو فنش کرنے دو آپ نے پلیز. یہ بہت امپورٹنٹ بات افغانستان، ہے. یہ طارق بہت بھائی اس کے ایک پیچھے ایک منٹ، فلسفی میں ہے. یہاں پہ سن سکتی ہوں، پھر بعد میں صرف سن سکتی ہوں، فوزیہ بات نہیں جی، اس کرتی. کے پیچھے ایک میں اپنی بات، فلسفی ہے. اس کے پیچھے ایک میں اپنے فلسفی ایک ہے. سیکنڈ اپنی بات رکھوں پلیز. میرا ابھی تو میں یہی تو میری کنکلوژن ہے کہ یا تو افغانستان، بلوچستان کو تو آلریڈی آکوپائڈ ہے، ان کا صوبہ ہے. اب اس طرح افغانستان 2 سالوں سے ان کا 5واں صوبہ ہے. یا آپ نے اس طرح چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ کمپرومائز کر کے چھوٹے چھوٹے ٹھیکے لے کے مزدور پشتون کی طرح پاکستان کے آئین و قانون کے اندر اپنے حقوق چاہیے یا آزادی چاہیے. دیٹس اے کلیئر کٹ لائن. یہاں پہ میں نے بھی تو یہ بات کی ہے کہ اب آپ ہماری اب لیے کوائٹ کلیئر ہے. آگے کیا بلوچستان ہے. ایک آکوپائڈ کنٹری ہے. 27 مارچ 1948 میں اس کو فورسفلی آکوپائڈ کیا. ہم ان کے صوبہ نہیں ہے، نہ ہی ہمیں ان کا صوبہ بننا ہے. یہ ہماری کلیئر کٹ ہے. کچھ لوگ ہمارے اندر انہوں نے پارلیمنٹ میں حصہ لے لیا وغیرہ وغیرہ، وہ کچھ اور بات ہے، اس کی بات الگ ہے. لیکن یہ کلیئر بات ہے پھر تو بھائی. جانا چاہیے 28 سال تک 28 ایئرز آغا کریم نے جیل میں گزاری ہیں.
28 ایئرس نیلسن منڈیلا سے زیادہ، لیکن اس کی بات دنیا کے سامنے نہیں ہے. آن اینڈ آف اس کو لے گئے 20 ایئرس کے تک. انہوں نے کہا مجھے پاکستان کی یہ حکومت منظور نہیں ہے، اور ہم نے تقریباً 6 جنگیں لڑی ہیں. افغانستان کی ٹریجڈی کہاں شروع ہوئی تھی؟ جب سوویت یونین آ گیا تھا تو امریکہ نے فل سپورٹ کیا پاکستان کو، اور وہاں سے یہ قصہ طالبان شروع ہو گیا، اور وہی ہے. اور ڈالرز جو پھینکے گئے، ڈالرز کے پیچھے سب کچھ بھاگ گئے. ابھی میں کہہ رہا تھا نا، پہلی خودکش کا حملہ امریکہ انہوں نے خود کیا تھا، چھوٹی سا سبمرین سے 2 جاتے تھے. تو اگر امریکہ خود اپنی آزادی کے لیے خودکشی کر سکتا ہے، اور اس کے خود فاؤنڈنگ فاؤنڈر کو ٹیررسٹ کہتے ہیں، اگر امریکہ ہمیں ٹیررسٹ کرتا ہے تو اس کو خود کو قبول کرنا چاہیے کہ اس کے 18 فاؤنڈنگ فادر جو ہے نا، وہ بھی تو پھر ٹیررسٹ ہے. اگر تم اس بات کے کرتے ہو، اگر سوئسائڈ مشن اپنے ملک کو دفاع کرنے کے لیے ٹیررزم ہے، تو امریکہ خود اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ یہ میتھڈ اس نے خود استعمال کیے ہیں برٹش کے خلاف. What is good for the goose is good for the gander. اوکے، 2 اسٹینڈرڈ نہیں ہو سکتے ہیں. اوکے، یہ چیز ہمیں دنیا کے سامنے لانی ہے. اور طارق بلوچ، انہی 2 اسٹینڈرڈوں کو ہم دنیا کے سامنے لانا چاہتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہمارے ہمسائے ہیں، جو خود کو بھائی بھی کہتے ہیں، دوست بھی کہتے ہیں، وہ کبھی ایران کے گود میں بیٹھتے ہیں، کبھی پاکستان کے گود میں بیٹھتے ہیں، کبھی امریکہ کے گود میں بیٹھتے ہیں، کبھی رشیا کے گود میں بیٹھتے ہیں. دے آر ٹرو بزنس مین. نام لے لو سوداگر. نام لے لو ناگر بھائی. دے آر، یہی ہمارے افغان بھائی ہیں. ٹھیک ہے، افغان بھائی ہے کہ یہ ایران کو بھی اپنا دوست مانتے ہیں، صحیح، رشیا کو بھی اپنا دوست مانتے ہیں، پاکستان کے ساتھ برادر ملک ہے، برادر مسلم ملک. اسٹیٹمنٹس ان کے موجود ہیں. وہ برادر مسلم ملک جب بلوچوں پہ بمباری کر رہا تھا، یہ اس کے ساتھ برادر کی میں لگے ہوئے تھے. یہ پنجابی کے سب سے بڑے فین ہیں اور سب سے بڑے سپورٹر ہیں، اور یہ آخر تک کرتے رہیں گے. ان کی تباہی بربادی ہوگی اسی پنجابی کے ہاتھوں. آپ یاد رکھنا یہ چیز. پروفیسر ہمارے ساتھ ہیں، پروفیسر محمود صاحب آپ بات کریں. جی السلام علیکم سبھی کو. میرا اس مسئلے سے بہت زیادہ ٹائم سے لگاؤ ہے، اس پر بہت ریسرچ کی ہے. یہ سنٹرل ایشیا میں 3 قوموں کا بہت مسئلہ یہ ہے کہ پشتونس، کردز اینڈ بلوچ کا مسئلہ یہ ہے کہ اس لوگوں کا جو مرام ہے اور اس کا جو مانگے ہے، یہ ابھی تک روشن نہیں ہوا ہے. کوئی کہتا ہے کہ یہ صبح بن جاتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ ہم پاکستان کے آئین کے ساتھ اپنی لڑائی کرنا چاہتا ہے اور اس کا حقوق اس سے مانتا ہے. خود کے لیے کوئی ٹارگٹ نہیں بنایا ہے. جب تک بلوچ یہ نہیں کہے گا کہ ہم خود کے لیے ایک دیش مانگتا ہے، اس تک بلوچوں کا جو چل رہا ہے یہ کامیابی پر نہیں اترے گا. کیونکہ پاکستان نے بلوچوں کا کیا کیا ہے، اغوا کیا ہے. اس کا کچھ لوگ کو گورنمنٹ پہ لے کر، کچھ لوگ کو فراری بنا کر دیش سے نکالا ہے. اور جو کرد لوگ ہیں، کردستان کا جو لوگ ہے، اس لوگوں کا بھی سیم پرابلم ہے. اس کو بھی دیش معلوم نہیں ہے کہ کون سا دیش ہے، اور اس کو 5 دیشوں میں اس کا الگ الگ بٹوا جاتا ہے. اور بلوچوں کا بھی سیم ہے، افغانستان میں ہے، پاکستان میں ہے، ایران میں ہے، اور عراق میں ہے، اور سبھی جگہوں پر اس ایک بڑی قوم ہے، اس کو الگ الگ پارٹ میں کیا ہے، الگ کیا ہے. ابھی بلوچوں کا پرابلم یہ ہے کہ کچھ لوگ پاکستان کے ساتھ جانا چاہتا ہے، کچھ لوگ پاکستان کے بغیر. مگر ابھی تک کوئی نیتا اور کوئی ایسا سیاسی کارکن میں نے نہیں دیکھا ہے بلوچ میں کہ وہ دیش کے، بلوچ کا خود کا دیش کا دعویٰ کرے. جب تک یہ بلوچ خود کا دیش کا دعویٰ نہ کرے، اس تک یہ جو مرام ہے. اور اگر ہے، آپ لوگ مجھے بتا دیجیے گا کہ ہم اس کا کیا کریں. ہم ہر سمے، ہر ٹائم جو افغانستان کا جو گورنمنٹ ہر ٹائم تھا، ہم بلوچوں کے ساتھ تھا، ہے اور رہے گا. کیونکہ ہمارا جو تاریخی جو مسئلہ ہے وہ بھی یہ کہہ رہا ہے ہم کو کہ کرد اور بلوچ یہ افغان کا بھائی ہے، اور ہم تاریخ کے ٹائم میں کہاں پر تھا، کب تھا، ہم بلوچ کے ساتھ تھا اور رہے گے. مگر بات یہ ہے کہ ابھی اس طرف کے پٹھانوں کا بھی سیم پرابلم ہے.
منظور بھی یہ نہیں کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ چلے گا، پاکستان کے آئین کے ساتھ چلے گا، کہ یہ خود درمیان ایک کیا کر رہا ہے، پیراڈاکس ہے جو کہہ رہا ہے کہ we want under the law of the Pakistan that we have the rights. But if even they say that they want Azad Pashtunistan or they want to be with part of Afghanistan, they never said that. So the problem is the target is not like noun. They never said that کہ یہ لوگ جو ہم چاہتے ہیں، افغانستان جو چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کہتا ہے کہ یہاں پر یہ آزاد قبائل تھا، اور بلوچ کا بھی مسئلہ سیم ہی ہے. ابھی میں نے جو کہا کہ اگر ہر سمے بلوچستان کی طرح الگ دیش بنا جاتا ہے، بلوچوں کی طرح ایک اسٹیٹ وہاں پر ہونا چاہتا ہے، بلوچ افغانستان کے ساتھ چلا جاتا ہے، بلوچ کہا جاتا ہے، اس کا ایک ایجنڈا ہونا چاہیے. یہ ٹھیک بات ہے کہ وہ مری جو تھا شہید جو بڑی آدمی تھا اس سمے کا، میرا اردو تھوڑا سا کیا ہوتا ہے، میرے پاس زیادہ بھاشا ہے، اس کے لیے تھوڑا سا کیا کنفیوز ہو. وزیر صاحب آپ انگلش میں بات So کریں. what is my what is my aim? What I want to say is that like we have like what we want, Afghans want, we want the situation or the conditions of the Baloch, what they want. If they want a different state, they want a different country, they want a part of Afghanistan, they want to be liberal as Baluchistan, what is like the aim? That is the biggest problem. When we talk to Azad Mari Bakhsh صاحب، وہ کہہ رہا ہے کہ وہ بلوچوں کے لیے حقوق مانتا ہے، اور دوسرے لوگ جو ہے وہ ابھی پاکستان کا جو گورنمنٹ جوائن کیا ہے اس لوگ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے آئین کے ساتھ یہ چاہتا ہے. اور آپ کو بتایا افغانستان بھی بہت زیادہ بلوچ ہے. اب بھی مسئلہ یہ ہے کہ نہ اس سمے جو پاکستان بن رہا تھا اس سمے بلوچوں نے اپنے آپ کے لیے دیش مانگا، نہ پشتونوں نے یہ غلطی کی کہ پشتونوں نے نہیں چاہتا. اس سمے جو بنگلہ دیش الگ ہوا اس ٹائم پہ بھی نہیں ہوا. ابھی میرا سوال کیا ہے، سبھی یہاں پر میں دکھ رہا ہوں کہ بہت اچھی بات ہے، بہت زیادہ بلوچ ادھر ہے، میں بہت خوش ہوں اس سے کہ بلوچ لوگ خود کو ایک کیا کرو، ایک ہمارے لیے ایک اسٹیٹمنٹ بنا لو کہ آپ لوگ کیا چاہتے ہو کہ ہم اس کو فالو کریں. ابھی میں خود ایک پٹھان کی طرح اس پہ کنفیوز ہوں کہ بلوچوں کا کون سا ایجنڈا میں کیا کروں، فالو کرو اس پر کام کرو، اس کو ایکسیپٹ کرو. یہ میرا سوال ہے، آپ لوگ اگر جواب دے دیں تو ہم آپ بالکل، کو آپ کا سوال ہم سمجھ گئے اور آپ کا سوال کا جواب دیں گے تفصیل سے. واجہ سورہ بلوچ پلیز یو آنسر پروفیسر صاحب. Thank you. What Baloch want? Because I heard since 75 years, Professor Saab is not understanding that what Baloch want, being Pashtun, being Afghan. Yes, I heard little part of the professor question. Baluch know what they want, and Baluch is also sending that message loudly. You saw the Gwadar event, you saw the like Anjgur event, you saw the Noshki, and there are multiple other. But I think that I don't know what Pashtun want. Pashtun Hojra is still rented to GHQ of Pakistan. Is still most of the Pashtuns, they are with the Pakistan army in the shape of sometime you call it good Taliban or a bad Taliban. You call them the Pakistani Taliban, or sometimes you also see them in the big rank of the Pakistan army forefront. And lot of time Pakistan army also deceive them by the hey, we say Pakistan mean la ilaha illallah, all Pashtun and go start following the Pakistan army and what the Pakistan army dictate them, and they will do. Baluch know where their Qibla is. Pashtun is still Qibla is in GHQ. Pashtun Qibla is even in even their PTM
PTM is still don't know what they want. They want the constitution. The constitution of the Pakistan is for the Punjab, not for the Baloch, not for anybody. I'm sorry to And Professor, would you let me when let's you not wait for your turn, generalize. please? Wait for your turn. Yeah, Wait for your turn. I apologize for you. I respect you as a Pashtun as my brother, but I request you, please listen me. And it's still till today. It's still till today. Who's are dying? Pashtuns are dying. Pashtuns are happy to be called. Hey, you are a good Muslim. Let's go below yourself for the Pakistan army. That is a completely nonsense for the Baloch. And Baloch do not believe on the Muslims, those they call them from the GHQ. We don't even consider them as a human, because we seen it in ourselves, and that how they kill Baloch daily, day in and day out. But I will say Pashtun have to make a clear message what they really want. They want GHQ Islam. Promise. That is one of the biggest lie you can tell it to your nation. And almost 100 year, you literally lie with yourself, and by being loyal with the GHQ in Punjab. Baloch will not do that. Baloch, even those Baloch, they are even under the gun. Is still they will spit on the on the face of the Punjabi, and split those people in who support the Punjabi, and split those who also support the Punjabi Islam in that region. We literally don't want such Islam which is coming dictated from the GHQ. And if Pashtun wanna rent their hujra to the Punjab and Punjab army, you will be genocide, and we have to act against you too. That is a clear message. And Balochistan Baloch and Baloch are fighting for freedom against Pakistan, against Iran, and those who come front, we will do that. Whether it is our own Sardar, even if our Sardar come in front, promise we will do the same thing with them. Same thing we are doing with the Punjabis. Thank you. I'm sorry, my point was not to criticize the Baloch, what they are doing. My thing was like, I really want to know, even you didn't explain, like, you want to a different country, you want to be a state. First, let's not generalize. We have to understand that Pashtuns in the Afghanistan side is sacrifice of like biggest terrorism in the area, and you know that we fight against the terrorism. We lost like a lot of, like, our president was killed because of the GHQ. We fight with them a lot, and we are in active fight with them. That's right, we have Gulkhans in our side. There is a lot of Gulkhans in every tribe. We can understand that GHQ have open hand in all of these fighters. We are accepting that. My question was something historical. I was asking. I am asking, like, as a Professor, Khan, as a Professor, well-wisher. Let me I, w- finish I, this. I Just, would I'm like just to I'm answer just your finishing my question. sentence. I'm just finishing my sentence. Okay. As a well-wisher, as a person who is supporting Baloch, I really support. I want to support Baloch. Like, my question, for me, I'm confused that what agenda of Balochistan, Balochism, or what should I support that it can work? Okay. Which president you are talking about that Nadir, let me was answer this killed? question. Yeah, What? which president was killed? Dawood Khan was killed against them because Dawood Khan started the Baloch and Pashtun brotherhood in Afghanistan. You know, we had a special day for that. Yeah. Dawood Khan was killed with all his family. Dr. Najib was killed for that. So All our we government, we which was just we destroyed in this we time respect of period, that Najib. was all destroyed because we fight with Pakistan, because of Tehran, because of What all. happened after that? Yeah, we Do we know, do you like, people still remember Najib? yeah, of course, the last 20 years we fight with No, no. GHQ. Who? Where you fight with GHQ? Can you please? What was going on in past 20 years in Yes, Afghanistan? What do you please. think? Like, Let me like, tell me.
Yeah, I'm telling you, listen, like, if you think we support all Pashtuns are Talib, it My is not brother, true. my Yeah, brother, see, don't there are statements generalize. of We fight with Taliban. We are there are like killed more than statements of 500,000 Pashtuns against Taliban. Or Taliban, Professor. we are Do you telling you that we consider are Pakistanis. this Ahmed Kardi your president? Hamid Karzai is against Pakistan. He fight with them. He lost his brother, his father, and everybody How have. many statements of Ahmed Karzai I will show you that he said that Pakistan is our brother country. So you don't know what relation Hamid Karzai had with I am Baloch. You telling don't you know that. this about the statements. See, brother, you are Ahmed Karzai, generalizing, or your Ahmed information is Karzai was less in about this Quetta. issue. He was guest of Baloch. Okay, and is the He was statements are never president against that the Baloch. against Only in Kandahar, he gave 1,000 house in his own city in Kandahar to Baloch. The Baloch, the biggest in Baloch Kandahar we lost leader Ustad was in Aslam. Afghanistan in his term. In Kandahar we lost Ustad Aslam. Yeah, Yeah. where he was, Ustad Aslam. Ustad Aslam was behind Karzai's brother house. And So GHQ killed him. So he was trying to save him. yeah, Karzai, definitely. even Karzai own brother Ahmad Wali Karzai was killed by Taliban. Even his cousin Hashmat was killed by Taliban. His father was killed by GHQ. So we can't like say somebody help with you in the. This is not a time that Pashtun tell to a Baloch you are this, or Baloch tell to Pashtun you are this, because we have a common enemy, which is GHQ. We are we have to fight again together. What was Professor, your what enemy was kept I changing. will tell the Your last sentence. enemy kept changing. I will tell you the last sentence what it is. I will tell you. Let's have a constitutional and institutional activism against Pakistan. Let's start in United Nations. Let's file a claim against Pakistan government that they just genocide Pashtuns in Baloch. Let's come together. That's not the time to blame Pashtun or Baloch each other. We are both sacrifice of GHQ. We have to come together against GHQ. Pashtun is also gone in that problem. Baloch also lost all of their people. So if we think Pashtuns are with them, yes, there are some Pashtuns. If we think Baloch are with them, yes, there are some Baloch, but not generalize the people. Like GHQ is against all the nations, not only Pashtun in Baloch, all the Professor. nation, Hazara and everybody. Let's Okay. come together against Okay. GHQ. Okay. Professor, thank you for sharing your thoughts. Actually, the thing is, you said that I don't know what Baloch are doing. Okay. You said that I don't know what Baloch want. This you said No, that that is my question. Still, I don't have the answer. You have we want I'm freedom, asking my you brother. directly. We want Do you want a freedom. different country? You Yes, want aspiration yes, country? Okay, yes. that's We were a let's free country. the answer is my question is answered. So Let's work for this. you think What is you, the starting Nazar, point? where do you currently? you think Let's come you think together and support this idea. okay. You know it very better. Okay. You know it that what Baloch want. So why still you people are asking us that what you want? If you think that you are my brother, you are my supporter, you are my sympathizer as a Pashtun, as a Afghan, we want freedom, and you know all our leaders. For one or two people, if they go to take part in the parliament, the part of politics in Pakistan, they are not our leaders. Our leader was Khair Bakhshwari, who was standing beside President Najib. Our leader was Agha Abdul Karim Khan, who was a guest of Afghanistan when he started resistance against Pakistani occupation. Why still we are asking each other questions that what you want, what Afghans want, what we want? नादर बलोच साहब, आपने हमको गलत समझा. मेरा सवाल ये नहीं नहीं मैं है. समझा आपको.
میرے سوال میں آپ کو بتا دوں گا. ہم جب یہاں پر بات منظور پشتون سے آیا, آپ لوگوں نے کہا کہ وہ بہت اچھا جا رہی ہے, مگر منظور پشتون نے کبھی نہیں کہا ہے کہ وہ پشتونوں کے لیے الگ دیش چاہتا ہے. اس نے پروفیسر صاحب کہا ہے میں نے کہ وہ یہی بات اندر کہا, میں نے یہی بات کی کہ منظور پشتین کے آج کا انٹرویو کا ایک کلپ میرے نظر سے گزرا. اس نے کہا کہ ہم پنجاب کے ساتھ برابری چاہتے ہیں, جو پنجاب ہمیں نہیں دے رہا ہے ہم وہ چاہتے ہیں, وہ آزادی نہیں مانگ رہے. ہم یہی تو کہہ رہے ہیں نا کہ پشتون کا اخوان کا کوئی بھی بڑے سے بڑا موومنٹ ہوگا وہ پنجاب کے ساتھ برابری چاہتا ہے, پاکستان کے ساتھ برابری ایکولیٹی چاہتا ہے. وہ ڈیورنٹ لائن کا ایسٹ ہو ویسٹ ہو سیم ڈیمانڈز ہیں. افغانستان کا ڈیمانڈ بھی یہی ہے پنجابی سے کہ ہمیں روٹ دے دو. پھر وہ بلوچ کو بھائی نہیں مانے گا, پھر وہ بلوچ کو اپنے ملک سے نکالے گا. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ افغان پشتون ہمارے بھائی کلیئر نہیں ہے بھائی. وہ ہمارے بھائی تو آج کہتے ہیں خود کو, لیکن وہ کلیئر نہیں ہے ان چیزوں میں. آپ لوگ پنجابی کے ساتھ مصلحت پسند ہی چاہتے ہو, ہم مصلحت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو پھر آپ یا تو ہمارے بھائی ہو یا پنجابی کے بھائی ہو, اور ہمیں یقین ہے کہ آپ پنجابی کو چنو گے کیونکہ اس وقت طاقتور پنجابی ہے. اگر پنجابی اور آپ کا کہیں پہ ٹریڈ ڈیل ہو جائے تو آپ بلوچوں کو بھول جاؤ گے. بالکل کلیئر بات ہم کہہ رہے ہیں. آپ پھر نہ بلوچستان کی آزادی کو یاد کرو گے نہ مجیب نادر صاحب کو بلوچ یاد صاحب, کرو گے. نادر بلوچ صاحب, یہ انسانی فطرت ہے, ہر کوئی خود کے فائدے کے تو بارے میں یہی ہم سوچتا آپ کے فائدے کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے بات میں فائدوں کو کہہ دے رہا رہے ہیں, ہوں, آپ ہمارے بھائی نہیں ہو. میں آپ کو ناظر بھائی میں میں آپ کو کچھ بتا کہنا رہا ہوں چاہتا کہ ہوں یہاں. پولیٹیکلی ہم کو ابھی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا دشمن ایک ہے. اس سے ابھی آپ کو مسئلہ ہے کہ آپ کا دشمن ایک ہے. پالیٹکس تو زمان کے ساتھ چل واہ رہا ہے بھائی جان. یہ واہ بھائی, آپ پولیٹکس کرو تو زمان کے ساتھ ہے, ہم پولیٹکس میں آپ کو سچائی بیان کریں تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے. یہ بات یہ نہیں ہے, نہیں ہم نہیں پروفیسر نے آپ بھائی, کو نہیں میں آپ کہا ہے کہ کے ساتھ ٹھیک ہے پروفیسر طارق صاحب, میں اینگر اور ایک دو اسپیکر کو لینا چاہوں گا, پھر آپ دوستوں کی طرف اینگر آپ بات کریں. Salam to all. ناظر بھائی I'm ایک totally منٹ, آپ agree with صرف مجھے مہمان Rahul ناظر بھائی پلیز earlier. ایک منٹ The, مجھے چاہیے. uh, yeah, it's my turn that I should talk. So the issue is, if you go to Pakistan, the Pakistani establishment is made is alliance between Pashtuns and Punjabis, and that's the fact. We cannot change the fact. The Pakistani Pashtun leadership, they don't want independence. They want to be a part of Pakistan. Even the PTM is much more dangerous than Pakistani establishment, because the Pakistani establishment uh, is destroying itself by the way the policies which they are pursuing. It will, in the long term, it will destroy Pakistan establishment. But what the PTM is doing, they want to improve Pakistan. They want to improve the Pakistani establishment, and they want to bring Pakistan all territories, including Baloch, every part under Pakistani establishment. They don't want to destroy the Pakistan, and that's a big problem. Another big problem is present in Afghan so-called nationalists, which they are not nationalists. I call them communalists. They are sacrificing Afghanistan national interest in favor of their tribal ethnicity, and that's a big problem. The Afghan Pashtuns and the Pakistani Pashtuns, they are allied with Pakistan establishment, and they don't want to destroy the Pakistan establishment, and that's the fact. I salute the Balochs with the way they are doing. Their struggle is completely for the independence of their country, and they should not trust these people, because these people are not in favor. The so-called Pashtuns, especially in Pakistan, they all are allied with Pakistan establishment, and they will destroy you if you trust them. They are not your brothers, because the way they are doing their politics, they want to have the same similar rights as Punjabis has, and that's a big problem for the Afghanistan also, and for the Balochistan also. It will destroy the whole country if the Pakistani state is improved, and there is a improvement in the Pakistan establishment. It will destroy the whole system, and it will be a biggest problem, geopolitical problem for Afghanistan also, because the way Afghanistan and Pakistan is present, there is a geopolitical clashes.
It's an incompatibility. Our independence, Afghanistan independence, is incompatible with Pakistan independence, and we have a geopolitical problem, and no one can solve that problem. The only solution is that the Pakistan state has to be dismantled. There should be an independent Balochistan, including an independent Loy Afghanistan, the great Afghanistan. Not, we should not solve Pakistan establishment. We should destroy it. That's the biggest, and that's why what the Balochis are doing, they have a clarity. They don't want to be, they don't want to live under Pakistan constitution. They don't obey Pakistani's law. They don't want to be a part of Pakistan. They want an independent country. That's the way the independent movement should do. That's what we want from PTM also. They have to clarify what they want. Do they want to be a part of Pakistan? They themselves, if you go to their charter, they accepted that they want their movement to operate under Pakistani constitutions, and they want similar rights for the Pakistani Pashtuns, same like a Punjabis. It means they are not in favor of Afghanistan, and they are not in favor of Balochistan also, and they become the strongest enemy in the future of Afghanistan, because the incompatibility of geopolitical clashes, geopolitical interests which are incompatible, it will cause the biggest problem for Afghanistan. Because the way what we want Pakistan to hand over our land, which Pakistan occupied. If there is another a good state, for example, if they call it, and Pashtuns are a part of them, still that incompatibility will exist, and we Afghans will have the same problem, the same issue, because the problem is not with the people, with the person, it's with the establishment, and any people who want to improve this establishment will cause a big cancer, a big problem, including for Balochistan and Afghanistan. Thank you. And thank you, Engar. What they are doing, they want Pashtunistan in this region. Yeah, Those who are, and we know that the land which is a part of Balochistan or which is part of KPK, this is land of Afghanistan. yeah. We want Afghanistan to be our neighbor. We don't want Pashtunistan to be our neighbor. And the Pakistani Okay. Pashtuns and the Afghanistan so-called nationalists, they hand Yeah. over their future to Pakistan establishment, and that's the biggest threat. It's a joke what the people are pursuing. And what Pakistan and Punjabi will do, they will agree to a Pashtunistan in this region, okay, within their under their constitution, and they want to bring some gaps within Afghanistan and Balochistan, so that the people of this region get, should not get connected. This is what we asked our friends who say that they are nationalist and they follow Najib, but we see that they are not followers of Najib. Najib was working for a greater Afghanistan. He was not in favor of a Pashtunistan in this region. So how And could be someone Pashtunistan, yeah, follower of Najib and at the same time trusting Taliban and helping Taliban and propagating for the Taliban? It's a kind of joke. So such people cannot be a following of the Najib. Who are yeah, Taliban? yeah. Even Najib was hanged by Taliban, and Taliban were sent by Pakistan, and Pakistani military was involved in the fall of Kabul when there was Najib was the president. And the same people are today saying that Taliban are their heroes, and Taliban should fight Pakistan. Taliban will never fight Pakistan. So this is the difference in clearance of ideology. When you are a nationalist, you cannot favor a religious organization. If you are not a nationalist, then you are confused. Then you cannot give sacrifices for your own people. Then how can you give sacrifices for Baloch? We are not fools. We are observing and we are seeing all these changing narratives. Those people, I think, year or 2 year back, they were against Taliban. Now they are favoring Taliban. How we can favor Can I add Taliban? a small thing? Tal- Just I want to add a small remarks to my speeches. Then I will not speak more.
The way that they are doing, like the Afghan Pashtuns, which they say Pakistan is our enemy, but at the same time, they have a close collaboration with Pakistani Pashtuns. Pakistani state, I will just define the Pakistani state. All the political parties, religious parties, and social movements, they are all part of Pakistani establishment. So if someone say I am anti-Pakistan, so why he's having relation with Pakistani Pashtun political parties, political groups, social groups? So it means they are not enemies. They have some, they might be disagreements based on certain issues, like the PTM have certain disagreements with the establishment, the way they are treating the Pashtuns in Pakistan differently with Punjabis. If they give similar rights, then they don't have the problem. That's the problem in Afghanistan also. I'm not calling all Afghans, but especially the so-called Pashtuns nationalists. They have similar issue. They want to, they say we are anti-Pakistan, but they have close collaboration and friendship with Pakistani Pashtuns who are a part of Pakistani establishment. And as you see, Pakistani establishment, who was Marshal Ayub Khan? Who was General Yahya Khan? Who is General Asadullah Durrani? Who is General Abdullah Ali Durrani? Who was this current Prime Minister, Anwarullah Kakar? They are all Pashtuns. And they call them, they are Afghans and they are our brothers. So how could they be your brothers? Who is this Mahmud Khan Asakzai who was recently nominated for the Pakistan president? If he would, the way till recently, this Manzoor Pashtun came into the picture. Before him, the same role was given to Mahmud Khan Asakzai, and he was acting in similar way that I am also an Afghan. I am pursuing Afghan interest in Pakistan. It's a kind of game that the ISI is playing. So I request the Baloch, all the Balochs, currently they don't have any friend in the whole region. They should be much more careful. All of these people, currently the whole political spectrum is being dominated by the ISI, so you should not trust those people. They are your enemies, including Pashtuns. Thank you, Angar. Yes, Wajid Sarab. Thank you, Vaja. Thank you. Vaja, the professor left. I was going to reply him some of this stuff, and I will say नादिर if भाई the एक world मिनट will आप be, मुझे भी देते हैं and I will say if the world आपको will दे be देते हैं filled with कलंदरी the, भाई, वाजिद साहब बात करें फिर and आप। I will say if the world is full professor like professor and leader like the, what is the Bukti name, the chief minister, and Sarfraz Bukti and or Mahmoud Khan Achakzai promise, we will lose every day. We will lose economically. We lose our land. We lose our population. And if you ask somebody, even a small kid, what is 2 + 2? They will say it is 4. If you ask anybody, even a kid, what Baluch want, they will say because you are seeing those loud roar. The Baluch are entering to the Pakistan army camp. Even after when the Baluch enter in the Gwadar and ISI camp, then even Taliban came in front there. Oh, we can do something too, something like that. It's mean that in that regions Baloch movement even gave a little bit courage to Pashtun, little bit courage to Sindhis, and those small they think that they can stand against GHQ. Promise, Pashtuns are Pashtun. Pakistan army is still put a chain on your nickels. Please, I will request you throw your nickels because Baluch will have a hard time to to win in their regions. We need you. It's not something that we want you to have. Hey, just leave the Baluch alone, and Baluch also don't want to leave you alone because we have a historical brotherhood in that region. We need you. We need you as a Pashtun than anybody else. We are not just telling you that hey, you are listening and you are renting your Ujra to Pakistan GHQ because it hurting directly Pashtuns too. It hurting more Pashtun than Baluch because if you come to Quetta, morning time there are like a 6-year-old kids. They are knocking the everybody door. Would you allow me to throw your trash to get a piece of bread? They all are Afghan Pashtun. Promise. I will cry every morning when I see them. Every morning.
Why you as a Pashtun not standing against that? We Baloch stand for them, promise. We, as soon as Baloch will be independent, promise, we will put our Pashtun brother and sister as equal as any Baloch. Then why you are not standing for your own people? I'm just requesting you that. If you think that you are a professor, even if you don't see that, लानत हो तो तुम्हारी education पे. I apologize. It is hard word, but thank you. If please don't adopt the political movement like Mahmud Khan Achikzi. Don't allow your brother and sister to adopt the political movement like Sarfraz Bukti. These two are con artists. They are literally, if you see, who's seen the Mahmud Khan Achakzi relative? I seen him. If you go, IT University one is registrar. There's some other, like they all are getting all of the jobs in this thing. In the common Pashtun, what they're doing, they are being rented for the GHQ. We have to stop that. Thank you. जी कलंदरानी भाई आप बात करो, कलंदरी साहब। जी बहुत शुक्रिया जी। मैं तो इस भरी स्मेश में ये नादिर जान आ रही सक बिल्कुल खुले दिल से ऐलान करता हूँ well, thank you Wajah Surab कि बलोच and भाइयों के Anwar. साथ I really इनकी appreciate सोच so crystal clear. So it's very nice to hear you. Thank you very much मैं इनके for साथ joining हूँ us. और In the other hand, I just say बहुत शुक्रिया जी we भाई साहब। all have to be crystal clear. It's not 90s, it's not 60s or 70s or whatever. It's 2023. So we can see, we can observe, we can see everything, every situation on a daily basis. So I think we are more aware, and I hope we will get everything how we hope, how we think. Thank you very much. So my friend Tariq تي دستiste جی خور فوزیه 2 منټه راکه بیا ستا خواته راځو. ما پښتو د انګلیش سم د بیا د پښتو غږیږم تا سره. دغه طارق پلیز. থ্যাংক ইউ ভাই। इंग्लिश तो का बोल रहे ना, बलूची है तो का उर्दू है तो का में करे भाई, हम सबको समझ आए। I will उर्दू speak in English. I will speak in English, okay? या उर्दू में बोलूँगा। देखो, अफगान लोग अभी कह रहे हैं कि पाकिस्तान को कि हमें रूट एक्सेस चाहिए। सीनियर बलोच और सीनियर अफगानिस्तान बैठे थे और हमने इस इश्यू को रिजॉल्व किया था। इसके ऊपर इस स्पेस में मैं अपन बात नहीं कर सकता हूँ। तो मेरे समझ में नहीं आता है तो आज फिर अफगान पाकिस्तान को क्यों कहते हैं कि हमें रूट चाहिए। ये यानी कि फिर या तो जो बात उन्होंने हमारे साथ की थी उसके पीछे उससे हट गए हैं, तो ये क्लैरिफिकेशन चाहिए। बाकी बात ये है, देखो हर एक मुल्क में पाकिस्तान बलूचिस्तान के अंदर ज़बरदस्ती वहाँ है, ज़ाहिर है कुछ लोग बिक तो जाएंगे, इसका मतलब नहीं है वो लोग बिक गए हैं और रिप्रेजेंटेटिव बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान असेंबली की वोटिंग क्या है, कितने लोगों ने वोट किया है सीएम को सीएम बने, और किस तरह से ये सीएम बनाया, ये वोट से तो नहीं आया, ये सेलेक्टिव से आया। बलोच कौम ने असेंबली को बॉयकॉट कर दिया है। अगर तुमको 2/3 मेजॉरिटी नहीं मिलती है वोट असेंबली के लिए, इसका मतलब कौम ने उसको रिजेक्ट किया है। 2/3 क्या 10% भी नहीं है ये वोटिंग जो हुआ था। ये सब पाकिस्तान के अपने आदमी हैं जो मिलिट्री लोग हैं, वहीं रह रहे हैं, वहाँ उनको डोमिसाइल दे दिया है वगैरह वगैरह, उनकी वोटों से। बलोच कौम ने नहीं दिया। बलोच कौम ने, तुमने देखा हम मारंग आया था तो उसकी आवाज़ के उतारे थे और उन्होंने कहा हमें इलेक्शन में इन चीज़ों में काम नहीं है। तो इसी बात से इससे चलते हैं। बाकी बलोच क्या चाहते हैं ये तो क्लियर है भाई। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी क्या चाहता है, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट क्या चाहता है, बलूचिस्तान रिपब्लिक आर्मी क्या चाहता है, ये सब हम आज़ादी की बात कर रहे हैं। हाँ,
کچھ لوگ کچھ اور طریقے سے کر رہے ہیں. جو ملک کے اندر ہے انہوں نے بندوق کی راہ لی ہے. جو ملک کے باہر ہیں جیسے کہ ایگزائل گورنمنٹ آف بلوچستان ہے اور دوسرے آرگنائزیشن ہے، وہ آزادی کی بات کرتے ہیں، اور اسی لائن پہ ہم کھڑے ہیں. تو ہماری پوائنٹ کرسٹل کلیئر ہے. اگر منظور پشتین پی ٹی آئی، دیکھو پاکستان بننے کے ٹائم پہ 2 لوگوں نے سپورٹ کیا تھا. آئرونکلی بات یہ ہے کہ پنجاب نے خود پاکستان بننے کی سپورٹ نہیں کیا تھا. سب سے زیادہ جھنڈے پاکستان کی لہرائے گئے وہ پختونخوا میں اور بنگلہ دیش میں، جو سب سے میجورٹی تھا. پاکستان نے اپنا نام چینج کر کے بنگلہ دیش کر دیا ہے. ابھی یہ نہیں ایک نیا اینٹی ہے، اور اس کے ساتھ ہماری کوئی بھی ریلیشن شپ نہیں ہے. یہ ہمارے اوپر جبر ہے. ہم چاہتے ہیں افغان، نادر کی بات یہ کلیئرلی صحیح ہے، افغان کلیئرلی ڈکلیئر کرے کہ وہ اپنی ٹیریٹریز کو یعنی کہ واپس افغانستان میں شامل کر دینا چاہتے ہیں. اور افغانستان اور بلوچستان کی کہانی بہت لمبی ہے اور بہت پرانی ہے. کہنے کی بات یہ ہے کہ افغانستان جو ہے نا، اس کو تو امریکہ نے ریکگنائز کیا تھا بھائی، اور کیا کرے، وہ چلا گیا تمہیں ہتھیار سب کچھ دیکھ کے اور ایکسپٹ کیا، لیکن وہ تمہیں اوپنلی ایکسپٹ نہیں کر سکتے جب تک تم تھوڑی سی اپنے رولز بدل نہ لو. یعنی کہ وومن ایجوکیشن یہ ہو، یعنی کہ دنیا کو دکھاؤ کہ تم ڈسٹنس ہو گئے ہو طالبان سے، اپنے پرانے طالبان سے، تو وہ تمہیں ریکگنائز کریں گے یونائٹڈ نیشن کے اندر. یہ کرنے کی بجائے افغان گورنمنٹ نے ویلکم کیا تھا ISI کو وغیرہ وغیرہ کو، وہ آ گئے تھے. ابھی پھر ان سے آپ کی ریلیشن شپ خراب ہو گئی ہے. ابھی یہ تھوڑی بوڑی سی لڑائی ہو رہی ہے، لیکن باتیں چل رہی ہیں. ابھی کلیئرٹی یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ پھر پاکستان کے ساتھ ہاتھ جوڑیں گے. کہ امریکہ نے تو آپ کو سب ریکگنائز کیا بھائی، یہ تو ریکگنیشن ہے، کسی اور کو بلایا نہیں. کیا کہتے ہیں، قطر میں تمہاری بات کی تھی اور خود کی تھی، اور وہاں فیصلے جو انہوں نے کیے وہ ان کی راز ہے، ان کے بیچ میں رہ گیا. اور انہوں نے سب ہتھیار تمہیں دے کے یہ لے لو بھائی، تم اپنے آپ کو پوری طرح سے ڈیفینڈ کر سکتے ہو، اس خطے میں کوئی بھی تمہارے ساتھ جنگ کرے. لیکن اس کے بعد بھی تم نے لائے ISI ان کو وغیرہ، وہ پہنچ گئے ISI کے چیف وغیرہ، ہم واپس افغانستان میں آ گئے. تو یہ قصہ انہوں نے، آپ لوگوں نے، میرے افغان بھائیوں نے خود خراب کر دیے تھے. آپ کو چاہیے تھا ہم بلوچوں کو بلا لیتے. ہم ڈائسپورا بلوچ ادھر بیٹھے ہیں، یہ نہیں سمجھو ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. ہم US کانگریس تک پہنچ گئے ہیں، ہم نے اپنی آواز ہر جگہ بلائی ہے. ہمارے پیچھے کوئی بڑی ملک تو نہیں ہے نا، ہم اپنے بلبوتے پہ کر رہے ہیں. تو اسی طریقے سے اگر آپ ہمارے پاس آتے تو ہم آپ کو راہ دکھا دیتے. لیکن نئی گورنمنٹ آئی ہے، کچھ دیر اس کو ٹائم دینا چاہیے کہ وہ سمجھ جائے کیا کرے کیا نہیں کرے. لیکن یہی چیز نہیں، اگر ہمیں یہ ابھی ہمارے کانوں میں یہی لگ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں روٹ میں دے دو. روٹ کہاں سے دے گا؟ بلوچستان کے اندر سے دے گا نا. ان کا مطلب یہی ہے. اور نقشہ پروڈیوس کر رہے ہیں کہ بلوچستان ایک چھوٹی سی سٹی ہوئے گی، گوادر کے نام سے اس کو بلوچ سٹی کرے اور یہ پورا افغانستان ہو جائے گا. ہم تو ہنستے ہیں اس کے اوپر، کیونکہ یہ بنانے کے لیے تمہیں 7 لاکھ جو کہتے ہیں 70 لاکھ بلوچ ہیں نا، ان کی لاشوں پہ سے گزرنا پڑے گا. اور باقی جو ڈائسپورا بلوچ ہیں عمان میں وغیرہ وغیرہ، یہ سب آ جائیں گے اور یہ سب پوری ٹرینڈ ہے. اور پھر وہ اس کو کہتے ہیں ملحم، مدر آف آل بیٹل، یہ ہو جائے گا. ہمیں اتنا کمزور کوئی نہ سمجھے، یہ ہماری شرافت ہے. ہم دیکھ رہے ہیں ایران کے ساتھ ہماری کوئی دشمنی نہیں تھی. ایرانیوں کو افغانستان سے بھگانے کی مدد کی تھی، اسی وقت سے ایرانین لوگ ہم سے ناراض ہیں. کیا سمجھے؟ تو انہوں نے بھی 1928 میں اپنا فائدہ اٹھایا، برٹش کے ذریعے سے مل کے، اور بلوچستان کا ایک ٹکڑا لے لیا. تو یہ نہ سمجھے کہ بلوچ کمزور ہے، سب اس کے زمینیں لے جائیں گی. اب ہم جاگ اٹھیں گے. ہم کہیں، ہمارے کہنے میں کہیں باہر کے ملک جو ہے نا اسی وقت ہمیں مدد کریں گے، کیونکہ ان کو ضرورت ہے. جب برٹش آیا تھا وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ مجھے بلوچوں کے ساتھ لڑنا نہیں ہے، مجھے صرف افغانستان جانا ہے.
تو ہم نے اس کو کہا ہماری سرزمین سے تم نہیں جا سکتے ہو. تو انہوں نے کیا کیا، لینڈ لیز کیے، ریلوے لائن، ٹیلی گراف لائن. وہ امپائر تھا، سیدھا سادھے لوگ ہیں بلوچ. تو اسی طریقے سے انہوں نے کیا، پھر بھی ہم نے ان کو نہیں چھوڑا. آج افغانستان مضبوط ہے، اس کے پاس بہت سارے ہتھیار ہیں وغیرہ وغیرہ ہے. اس کو چاہیے اس بلوچوں کے ساتھ ہو جائے کہ بھائی ہم بلوچ اور پٹھان ہم ایک ہیں، پاکستان نہیں چلے گا. اگر تمہاری مینٹالٹی وہی ہے کہ 1947 میں تم نے پاکستان کے جھنڈے اڑائے، تمہیں چاہیے تھا اس وقت تم افغانستان کے جھنڈے اڑا لو، اوکے، اور اسی وجہ سے تم پاکستان بن گیا. اب پاکستان بن گیا، تم کہتے ہیں اس کے ساتھ چلتے ہیں، ایسے چلنے جائیں گے، نوکریاں ملیں گی، یوں ملیں گی، تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا. ہماری تو جنگ چلتی رہے گی. اور انشاءاللہ ہمارے مدد کرنے کے لیے میں تم کو کہتا ہوں رشیا بھی تیار ہے، امریکہ بھی تیار ہے، چائنا خود بھی تیار ہے، اور دوسرے ملک تیار ہے، یورپین یونین تیار ہے. لیکن ہم بہت دور کا سوچتے ہیں کہ کل کو یہ یہاں آئیں گے پر ان کو واپس ہم کیسے بھیجیں گے. اس لیے ہم چاہتے ہیں ہمارے نیبر ہمارے ساتھ ہوں، مضبوط ہوں. لیکن ہم پاکستان کے ساتھ کبھی نہیں ہوئیں گے. یہ ایک پراکسی سٹیٹ ہے، یہ انڈیا کی سرزمین ہے، اس کو انڈیا کے پاس جانا چاہیے. جو افغانستان کا ٹکڑا ہے وہ افغانستان کے پاس جانا چاہیے. اور ہمارے نیبر انڈیا کے ساتھ صرف سندھ، افغانستان اور بلوچستان ہوئیں گے انڈیا کے ساتھ، یہ نیبر اس ٹکڑے میں. تو اسی طرح سے ہم آگے چلتے ہیں. اگر آپ یہ سوچیں گے شارٹ ٹرم نوکریاں، یونیورسٹی پروفیسرشپ، پیسے وغیرہ، تو بھول جاؤ. پھر آزادی کی کٹن بہت لگی ہے. پھر بعد میں ہمیں نہ کہنا کہ ہم نے آپ کو اپنے ساتھ نہیں لے گئے. بعد میں یہ ہم سے یہ گلا نہیں کرنا، کیونکہ تم دیکھو گے انشاءاللہ 2030 سے پہلے انشاءاللہ بلوچستان ایک پورا آزاد ملک ہوئے گا. نہ وہ ایران کے قبضے میں ہوئے گا، نہ وہ پاکستان کے قبضے میں ہوئے گا. افغانستان سے ہماری کوئی جنگ نہیں ہے. آپ کے ٹیریٹوریز بلوچستان میں ہیں. افغان کے کیا کہتے ہیں، سیکنڈ اینڈ تھرڈ ورلڈ وار، افغان وار جو برٹش کے ساتھ کیا تھا، وہ ٹیریٹوریز بلوچستان میں آ گئے تھے. ہم نہیں کہتے ہیں کہ ہمارے ٹیریٹوریز ہے، ہم کہتے ہیں ہمارے افغان بھائیوں کے، اور ہم ان کے رکھوالے ہیں. ہم ان کو پاکستان کے ہاتھ میں نہیں دیں گے، نہ کوئی کسی اور کے ہاتھ میں. وہ افغان کے ٹیریٹوریز ہیں اور افغان کے پاس جائیں گے. اور ہمارے جو ٹیریٹوریز افغانستان میں ہے ڈوران لینڈ کی وجہ سے، وہ بھی ہمیں مل جائیں گے، کیونکہ وہ بھی اب اس وقت افغانستان کی امانت کے اندر ہیں. یہی طریقہ ہے. اور میں پھر سے کہتا ہوں، افغان لیڈروں سے ملے تھے، یہ لیڈر نہیں جو پرانے تھے، ہمارے سینئر لیڈر بیٹھے تھے. ہم نے سب چیزوں کی باتیں ڈسکس کی تھی ایز اے برادرن طریقے سے، جو ہمیں دونوں کو ایک فائدہ ہو. اگر کرنٹ لیڈرشپ کچھ اس کے خیالات اور ہیں، تو پھر ہمیں اپنی انٹرسٹ پروٹیکٹ کرنی پڑے گی. یہ چیزیں ہمیں اتنا کمزور مت سمجھو، ہماری عقل بھی بہت تیز ہے، اور ہم نے بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں. شروع میں یہ چیز شروع ہوئے تھے تو میں افغان کی اسپیس میں آیا تھا، تو میں نے ان کو بولا تھا کہ بھائی تم اس طرح سے پاکستان سے نہ لڑو، گروپ کا 10-10 بناؤ. تو ایک عورت بہت غصے ہوئی میرے اوپر، آپ ہمیں نہیں بتائیں، ہمیں سب کچھ آتا ہے وغیرہ. میں بولا یار یہ کانسیپٹ کیا گیا، اوکے، یہ بات نہیں ہے. میں ان کو صحیح ایڈوائس دے رہا تھا، کیونکہ اس کی آرمی بہت بڑی ہے، 700,000 ہے. اس کو اسٹریچ کرو پوری ملک کے اندر، بلے ہائے، پھر اس کو فلانک کر دو، چھوٹے کہتے ہیں کاٹ کے مار دو. اسی طرح سے یہی کہہ رہا ہوں، ہم افغان واقعی ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کو بھائی اپنا سمجھتے ہیں. لیکن اگر وہ اپنی انٹرسٹ کو پہلے رکھیں گے، بنسبت اس دن کو یاد نہیں کریں گے جب ہم نے اپنی جانیں دے کے ایرانیوں کو اپنا دشمن بنایا تھا، آپ کی خاطر. اب آپ سوچیں آپ کو کیا کرنا. مہربانی. اور کرد ہمارے بھائی ہیں، وہ ایک بلوچوں کے طارق حصہ جان، ہیں. جی بخش موشی
to the point کم شارٹ بھی بہتر ہیں دیگر ہم موقع دیں. مولانا عباس کا اسمہ ختم ہو دیا وبرکاتم کو. تھینک یو. میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ڈسکشن افغانوں سے پہلے ہوئے ہیں، اور ان چیزوں کو یاد رکھیں اور یہ بھول نہ کریں پاکستان کی باتوں میں آ کے، اور چھوٹی سی گین کے لیے ایک بڑی گین کو لوز نہ کریں. کام یہ وہ ان کے لیے نا، عاشق زئی کی تو بات ہم نہیں مانتے ہیں بھائی، ہم اس کو نہ افغان نہیں مانتے ہیں. اور روز ایک جی ایچ کیو کی بات کرتا ہے. جی ایچ کیو اس کو جو کہتا ہے، کبھی وہ کہتا ہے بلوچستان کے میں ٹکڑے کروں گا، کبھی وہ ہمارے ساتھ ہے. اس کی کوئی جو ہے نا اس کی بات پہ ہم یقین نہیں رکھتے ہیں، خاص کر میں کسی اور کی بات نہیں کر سکتا ہوں، لیکن یہ میری رائے ہے. مہربانی. ډیره مننه. تھینک یو طارق جان، تاسو سره ګوتم پښتو غپ کنه کو. خیر موږ سره د پښتانه ورونه ناست دي، افغانیان دي، خو زما ریکویسټ دی چې تاسو خبرې لري راسي سپیکر ته په پښتو انګلیش چې کومه ژبه ستاسو خوښ شي تاسو خبره کولی سئ. او نور فوزیه خور خواته زه جی فوزیه. مننه. دماغ غږ درځي؟ Wait, let me take my phone off speaker. ہلو، میری آواز آ رہی ہے؟ میری آواز آ رہی ہے؟ اوکے. میں نے بھائی کی باتیں سنی. دیکھو میں ہمیشہ ایک بات بولتی ہوں، آپ کی لڑائی ایتھکس، میں تو ریجن بینگ افغان بینگ پشتون اس وجہ سے میں نہیں ہوں بلوچوں کے ساتھ. میں اخلاقیات کی بنیاد پر بلوچوں کے ساتھ ہوں. صحیح ہے. اگر میں اب امریکہ میں ہوں، امریکہ کے لیے، امریکہ سے میں بلوچستان کے لیے یا کسی کے لیے بھی آواز اٹھاؤں گی تو میں پھر وہ بولوں گی کہ جہاں پہ ظالم کے ساتھ نہیں ہونا. تو یہاں پہ میں نے ہمیشہ، اب اگر ہم تاریخ پہ جائے، باتوں پہ جائے، فلاں نے یہ کیا، بسکا نے یہ کیا، واقعی میں تاریخ میں جغرافیہ بدلتی رہتی ہے. ابھی ریسنٹلی میں نے ہماری اگر پرسنل جرنی ہے نا، میں پرسنل چیزیں، پرسنل جرنی کو ساتھ رکھ کے اتنے سالوں سے بلوچوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہوں، تقریباً اب سے تو 10 سال ہو رہے. سوشل میڈیا میرا سٹانس منظور پشتین پہ چینج ہو رہا ہے، میرا سٹانس لاروبار پہ چینج ہو رہا ہے، طالبان پہ، نجیب پہ، ہر چیز پہ. لیکن میرا سٹانس بلوچستان کی جو موومنٹ ہے ان پہ کبھی بھی، میں اس پہ ایک ہی میرا ہے. حتیٰ کہ انڈیا کی بھی فارن پالیسی پہ میں بات کرتی ہوں، لیکن جو ایک کنسسٹنسی میرے بیانات میں ہے وہ ہے بلوچ موومنٹ، بلوچستان. کیونکہ یہاں پہ جتنے میرے ریسرچ کے مطابق ہم بھی آ کے باتیں کریں، لیٹ سپوز احمد شاہ بابا کی باتیں نہ کریں، ان سے بھی پھر انڈیا کے سینٹیمنٹ جڑے ہوئے ہیں، وہ باتیں بھی نہ کریں، سمپل سی بات کریں. ایک زمانے میں ابھی ریسنٹلی ویسٹ کی جو آپ اتنی باتیں کر رہے ہو کہ ہم کانگریس تک ہمارے پہنچے، چاہے وہ افغانیوں کی پہنچ ہو، چاہے ایرانیوں کی ہو، چاہے بلوچوں کی ہو، چاہے پاکستانیوں کی. ویسٹ کا ایک ہے کہ جو ویسٹ کے پاس ہے، جو ویسٹ نے بنایا ہے، وہ ہے آزادی، خود مختاری. وہ نہیں، وہ کسی قیمت پہ. آپ خود سوچو، آپ کے جو سٹرگل ہے نا کہ آپ آزادی، when you declared yourself that I'm free، فریڈم میں جو ہے نا ایک دن اعلان کرنا پڑتا ہے. کل ایک افغان سقیم نام ہے، اس نے کہا کہ غلامی میں آپ روزانہ جسٹیفیکیشن دیتے ہو، آزادی میں ایک دن آپ ڈکلیئر کرتے ہو، بات ختم کہ بس میں آزاد ہوں، اور آپ اس کو روزانہ سے کمپرومائزز نہیں کرنے پڑتے، جسٹیفیکیشن. اور یہ بات بلوچ لبریشن آرمی کی ہے، یہ بات ویسٹ کی بھی ہے. ویسٹ میں آپ کو بتاؤں، یہ جو ہمارے اچکزائی ہے، یہ جان محمد زئی ہے، اس طرح بہت سارے، ان کو منظور پشتون ہو، باچا خان ہو، بلوچوں کے بھی ایسے بہت بڑے لیڈر ہوں گے جو پاکستان کے ایوانوں میں اسلام آباد میں بیٹھ کے عیاشی کر رہے ہیں. ان کے خلاف، ان کے لیے ویسٹ کو، جس طرح بھائی نے کہا کہ امریکہ کے اتنے 50 اتنے، جارج ڈبلیو بش سینئر خود بھی انہوں نے پائلٹ تھے جو جاپانیز کے اس پہ چمنیوں میں، اس کے ساتھ والا پائلٹ نے جمپ ماری اور اس کو بیڑا کو غرق کر دیا اس سے پہلے کہ وہ پرل ہاربر پہنچے. یہ مثالیں تو ہیں. یہ تو ویسٹ نے اپنے لیے اپنی دفاع کی جنگ لڑی ہے، اور وہ اس حد تک ایگریشن ہے، وہ ابھی بھی ہے. ان کے پاس پیسہ ہے، ان کے پاس اسلحہ ہے، ان کے پاس حوصلہ ہے. اور آزادی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے.
بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. میں واقعی میں کبھی کبھی گوروں کو ان کو انوی کرتی ہوں کہ انہوں نے اور زمینوں پہ بھی اپنے لیے ایسے ایک آزادانہ ایک ایسا مقام بنایا ہے جہاں پہ اخلاقاً آپ ان پہ آبجیکشن نہیں کر سکتے. جتنی بھی امریکہ کی انوالومنٹ ہو افغانستان میں میرے لیے برا ہے نا، اپنے لوگوں کے لیے تو فائدہ ہے. تو پھر اس بات پہ تو میں اس کی صفت کرتی ہوں. میں تو کہتی ہوں ہر انسان کے آبا و اجداد ایسے ہی ہو جن کے ایسے، اور ہر انسان کا پاسٹ پریزنٹ اور فیوچر ایسا ہی ہو. میرے لیے ویسٹرن ہسٹری ویسٹرن سویلائزیشن میں ایک بہت بڑا درس ہے. ریسنٹلی نیٹ فلکس پہ دا میکنگ آف گاڈ الیگزینڈر دا گریٹ کی ڈاکومنٹری آئی. یہ میسیڈونیا جو آپ بولتے ہو نا، میسیڈونیا، یہ بالکل مردان جتنی ایک جگہ تھی. میسیڈونین آتے تھے، داروش دا تھرڈ، پورا انڈیا، پورا مڈل ایسٹ، یہ بلوچستان، یہ ایران، یہ افغانستان، یہ سینٹرل ایشیا تک سب ان کا تھا. یہاں سے الیگزینڈر نے کہا کہ بھئی یہ تو صحیح بات نہیں ہے نا، یہ ہمیں تحقیر کرتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں. چھوٹی چھوٹی جو اس نے لڑائیاں لڑی، اس میں سب سے پہلے جب یہ لشکر میں گریک کو دیکھتے تھے کہ وہ مرسنریز آمری یا گریک کو دیکھتے تھے کہ وہ ان کے ساتھ لڑتے ہیں، ان کا سر کٹ کر جاتا ہے. اس میں کچھ لوگوں کے یہ بالکل نیچرل ہے کہ اگر میں ایک افغان کو ماروں گی یا بلوچ کے خلاف، اس کو دشمن کو جو پرایا ہو ان کو مارنا بہت آسان ہے، لیکن اپنے خون جب غدار ہو اس کو بھی مارنا، ایک تو وہاں پہ ڈس اپوائنٹمنٹ، وہاں پہ بہت سارے ایموشنز پلے میں آ جاتے ہیں، بہت سارے ڈس اپوائنٹمنٹ کہ بھئی آپ نے مجھے کیوں مجبور کیا کہ میں اب آپ کے ساتھ بھی وہی سلوک کروں گا جو دشمن تو دشمن ہے، لیکن آپ کیوں. تو الیگزینڈر کی بھی یہی اسٹریٹجی تھی. میں نے جب پہلے بولا نادر بھائی میں نہ کسی کو لڑوا رہی ہوں، یہی امریکہ نے انڈیا کو کہا، اندرا گاندھی کی ابھی بھی ویڈیو ہے کہ بھئی انہوں نے ویڈیو دکھائی کہ ڈھاکہ یونیورسٹی میں جینوسائیڈ ہو رہا ہے، یہاں پہ ویڈیوز ہے. اسی طریقے سے ڈیجیٹل دور تھا کہ یہاں پہ ریپس ہو رہے 3 لاکھ خواتینوں کو. امریکہ نے کہا کہ بھئی ان پہ آنکھیں بند کرو. امریکہ کے اپنے مفادات ہیں. ہاں اگر آپ امریکہ کو یہ سبق دیتے ہو کہ کرنٹلی اسٹریٹجیکلی پاکستان آپ کے لیے وہ کچھ نہیں کر سکتا، بہت کم وسائل پہ طالبان جو آپ کے لیے کر رہے ہیں، پښتو کې وایي د تا ګټه خوندي کوي. هغه ما په وطن کې د جمهوریت سره څه کار نشته، هغه د خپل جمهوریت د بقا لپاره دا کارونه کوي، د خپل معیشت لپاره. خو که زه اوس امریکا ته دا وایم چې د تا د معیشت لپاره، د تا د آینده لپاره په بلوچستان ازادي، په افغانستان کې طالبان، خو لږ د سړي زوی کا ضروري ده چې زه نجیب ورته نیغ کم. که زه نجیب امریکا ته نیغ کم، هغه خو یو د امریکا ایډیولوژي سره په ټکر کې ده. So I do have to have a brain, you know. نو په دغه وخت کې دغه کوم کانګرسمن ډان بیکن ما سي دې سره اول مرکه کوله، وروسته دا 2 واره د ما یوټیوب چینل باندې راغی، ڈاکٹر نائلہ قادری بلوچ بھی ادھر آئی تھی. لیکن اسی کے آفس میں مجھے یہ بولا what do you think about ڈاکٹر نجیب. اب ظاہر سی بات ہے وہ تو مجھے اچھا لگتا ہے، بٹ میرے ذہن میں آیا کہ why this question, is this a litmus test of them trusting me. اور یا شد میں وہی گلخانوں کی طرح بولوں اس پہ کہ سب سے پہلے پاکستان نیوکلر آرمی. میں نے اسی طریقے سے جو جواب دینا تھا دے دیا، وہ الگ بات ہے. لیکن میں یہ بات بتاؤں، کچھ چیزوں کے ساتھ ویسٹ از سینسٹیو، ویسٹ کے بھی اپنے انٹرسٹ ہے، ویسٹ کے بھی اپنے الائز ہے، ویسٹ کی بھی اتنی ہی لڑائی ہے جتنی آپ کے. اس وقت ویسٹ کے بھی بچے مر رہے ہیں. اگر آپ ویسٹ کو انکریج کرو کہ آپ میرے بچے بہت مر رہے، آپ کے بہت کم مریں گے، یہ آپ کے کم بھی نہیں مریں گے، یہ میرے بہت زیادہ بہت کم ہو جائیں گے، اور کم کے ساتھ صفر ہو جائیں گے. دنیا ایک پرامن جگہ بن جائے گی اگر میں آپ کے لیے ایران کے خلاف جو کرنٹ حماس کو کنٹرول کر رہا ہے، جنہوں نے فلسطینیوں کا بیڑا غرق کر دیا ہے، جو ٹیکہ جنرل ضیاء الحق نے 25,000 فلسطینی مارے، ان کے لیے جو ٹیکے پاکستانی آرمی لیتا ہے، نہ ان کے پاس ہمارے پاس وسائل ہے، نہ پہنچ ہے، نہ اتنی مکاری ہم کر سکتے، نہ اتنے ظلم ہم ڈال سکتے، نہ ہم قوموں کو اتنا مسمار کر سکتے ہیں. ہماری بھی تاریخ ہے، اور یہ 70 سال میں پنجابیوں نے بھی اپنی تاریخ دنیا کو دکھائی ہے. ضرورت ہے ان جیسے کمینوں کو دنیا کی، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، ضرورت کے تحت. اسی خور لیے یو کوسچن سوری ہاں ته کنٹینیو کا یو کوسچن زکوم معذرت مطلب میں یہ کہنا چاہ رہا تھا آپ کے خیال سے اس وقت جو طالبان کی گورنمنٹ ہے یا جو افغان نیشن جو طالبان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ان کی، یا جو پاکستان میں موجود پشتون ہے
ان کی پالیسی کیا ہے یا کیا ہونی چاہیے آپ کی نظر میں، اگر آپ اس پہ بات کریں؟ میں تو اگر ایک افغان خود اس وجہ سے امریکی کے اڈوں میں کام کرتا ہے کہ کل کو امریکہ مجھے ایک پاسپورٹ دے SIV ویزوں سے، امریکہ 3 لاکھ افغانیوں کو جو ہے نا قربانی جو ہم نے دی امریکہ کے لیے USA کے خلاف، اس کا تو ہمیں واقعی تم لوگوں نے کہا کاروبار بھی تو چلتا ہے نا. اس میں 3 سے 4 لاکھ SIV اسپیشل امیگرنٹ ویزا تاریخ میں یا عراقیوں کے لیے ہے یا افغانیوں کے لیے ہے. اس میں آپ خدمت کرتے ہو ان کی اور یہ آپ کو اپنا ویزا دیتے ہیں، پھر آپ یہاں پہ آ کے والمارٹ میں ان کی چوکیداری کرتے ہو. پھر جب آپ یہاں پہ آ جاتے ہو، پھر امریکہ ویزا آپ کے لیے ایک بہت بڑا سند ہوتا ہے. پھر آپ جا کے افغانستان کے لوگوں کو نیچا دکھاتے ہو کہ بھئی میں تو امریکہ میں ہوں، میرے پاس گاڑی ہے، میرا بچہ اسکول جاتا ہے. وہ ایک الگ بحث ہے، میں اس کے بھی خلاف ہوں. کوئی کسی کا کوئی حق نہیں بنتا کہ 70% افغانستان کی آبادی جو ہے نا وہ ریلیجس سینٹیمنٹ رکھتی ہے، وہ امریکہ کے پریزنس کے خلاف تھے. طالبانوں کو اگر سپورٹ بھی کیا تو لوکل لوگوں نے اپنے گھروں میں جگہ دی، کیونکہ جو پروپیگنڈا ان کے خلاف بنایا تھا کہ یہ کفار، یہ بھی ایک دوسرا بحث ہے. لیکن پھر فی الحال میں جو اپنی بات ہے اپنے بحث تک رکھنا چاہتی ہوں. میں نے اسی ویک ایک پیپر لکھا تھا جس میں تھا کہ US انوالومنٹ اس طرح فنڈامنٹلسٹ بتانے کے لیے کہ انہوں نے ٹیٹو پخ جم جہاد زمانم جمیل دا حوض جہاد تزم کلاشنکوف، یہ سارے ٹیکسٹ 60 ملین. میری بات سنیں، اس پہ میں نے کنٹراسٹ کیا کہ جب زیلنسکی لڑائی لڑتا ہے اس میں امریکی کانگریس کو 60 بلین دینے پڑتے ہیں. جب افغان مجاہدین لڑائی کرتے ہیں تو اس کو 60 ملین. تو 60 بلین اور 60 ملین میں اتنا فرق ہے جتنے $60 اور $60,000 ہر انسان کی قیمت ہوتی ہے. چونکہ پاکستان کی آرمی از ایون چیپر دین زیلنسکی. وہ جو زیلنسکی ان کے لیے کر رہا ہے. اشرف غنی کی بات آئی، ابھی تو کانگریس نے یہ بھی کہا کہ ہم اشرف غنی کو کہہ رہے تھے کہ تم ڈٹے رہو اور زیلنسکی کی طرح ہم سپورٹ کر رہے تھے. اس نے کہا نہیں، میں کیوں ڈٹا رہوں، تم نے ایک طرف سے طالبانوں کے لیے قطار میں دفتر کھولا ہے، ان کے ساتھ خلیلزاد مجھے نہیں مل رہے ہو، میں تمہارا پپٹ ہوں کیا؟ وہ تاریخ بتائے گا، ٹائم از آور فرینڈ، کہ اشرف غنی نے کیا. لیکن جو حالات واقعات آ رہے ہیں اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اس نے اپنے نیشن لوگوں کو موت سے بچایا. کم از کم افغانستان کے لوگوں کو تھوڑی یہ فرصت ملی کہ طالبان آئے. طالبان کو بھی اس میں بھی بہت زیادہ یہ سینٹیمنٹس ہے کہ پاکستان جو ہمارے ساتھ کر رہا ہے وہ ہمارے ساتھ وہی کر رہا ہے جو ہمارے خلاف ہمیں جمہوریت کے خلاف استعمال کر رہا تھا. اب داعش نے رشیا پہ بھی حملے کر دیے، یہ ایک اور بحث بھی ہے. میرا پوائنٹ یہ ہے، اگر ہم امریکہ کو یہ بتائیں کہ جو بنگلہ دیش کا بنانا آپ کے زیادہ فائدے میں ہے یا پاکستان کا، بلوچستان کا بنانا آپ کے زیادہ فائدے میں ہے یا پاکستان کا رکھنا. کیونکہ اگر بلوچستان بنے گا، کرنٹلی الائز ہے سعودی عربیہ، دبئی، UAE، قطر، وہ بھی ہوتی جو کر رہے ہیں امریکہ کے خلاف. یہ جو کہاں پہ یہ جو پناما لے کے جو بھی ان کے شپوں کو بیڑوں کو غرق کر رہے ہیں. اب خود تو یمنی بھوک سے مر رہے ہیں، ان کے بچے بھی افلاس کے، لیکن ان کے جنرل بڑے اچھے ملٹری میں ہیں. کیوں قاسم سلیمانی ایران کا جنرل جو ہے نا عراق میں مرتا ہے، دوسرا جنرل یمن میں مرتا ہے. اگر آپ somehow انکریج کرو امریکہ کو کہ دیکھو طالبان تو امریکہ کے لوگ ہی ہیں، وہ ان کے ہی لوگ ہیں، وہ بہت کم پرائس پہ، وہ $60 پہ نہیں 60 سینٹ پہ ان کا کام کر رہے ہیں. امریکہ کو کیا ہے میرے بچے پڑھے نہ پڑھے، افغانستان میں جمہوریت ہو نہ ہو، امریکہ اپنے لیے یہ تاریخ بنا رہا ہے کہ بھئی میں نے آپ کو 25 سال فرصت دیا، واپس آیا. اور میں بھی امریکہ جو یہ افغانستان کی ملٹری بنا بھی رہا تھا، شاید ان کا مقصد یہی تھا کہ آج جو غزہ میں ہو رہا ہے، ایران اگر اٹھ جائے تو ایران کے لیے، رشیا کے لیے، یہ بالکل ٹرمپ نے اوپنلی یہ باتیں کی کہ ان کو کمباٹ کرنے کے لیے ہم نے یہ بنایا. جس طرح جاپان میں ان کے آرمی باقاعدہ جاتی ہے، ٹرین کرتی ہے، مشقیں کرتی ہے. تو یہاں پہ پھر مسئلہ ان کو جو ہے نا
امریکہ جو فیل ہوا، آپ کو پتا ہوگا کہ یہ الفا براؤ چارلی، مجھے پتہ نہیں ہے اس ایکٹر، وہ خود پاکستان ملٹری میں، اس کی ایک ویڈیو میں نے دیکھی کہ وہ بول رہا ہے کہ میں جب بیڑے آتے تھے گوادر پہ امریکہ کے، 6 گھنٹوں کے بعد وہ شفٹ ہوتے تھے، تو اس میں تو دن لگتا ہے اس کو خیبر تک پہنچنا، پھر کابل تک پہنچنا، امریکہ کی ملٹری تک. تو انہوں نے اپنے پیرالل ایک بزنس بنایا تھا. ہماری بات یہ ہے، ایک ملٹری اسٹریٹجک، ایک اچھے اکانومک پاور کے ساتھ ہمارا ریجن میں جھگڑا نہیں ہے. ہمارا ریجن میں پنجابیوں کے ساتھ ایک ایسی غلاظت کے ساتھ ہم انوالو ہے، چاہے وہ افغان ہو یا بلوچ ہو، کہ انہوں نے اس خطے کا بچہ بچہ قرضوں میں طے کیا، انہوں نے اس خطے کے اکانومی کا دیوالیہ ختم کیا، انہوں نے اس خطے میں ہمارے لیے مزید دشمنیاں، جنگ، غم، غصہ، غضب، اس کے علاوہ ہمارے لیے کچھ کیا ہی نہیں ہے. میں ہمیشہ یہ بولتی ہوں کہ اس خطے کے ساتھ انگریز، چنگیز، افغان، مغل، ہندو، کسی نے بھی اتنی بے حرمتی نہیں کی جتنی یہ 70 سالوں میں اس خطے کی پاکستانی پنجابی کے ساتھ جب تک ان کے ہاتھ ہے ان میں ان کی بےزتی ہوئی ہے. اگر ہم ان اصولوں پہ جنگ آگے بڑھاتے کہ دیز آر ناٹ گڈ پیپل، دے آر ناٹ گڈ فار دا اسٹیبلٹی اینڈ اکانومی آف دا ورلڈ، دے آر ناٹ گڈ فار دا اسٹیبلٹی اینڈ اکانومی آف دا ریجن، دے آر ناٹ گڈ فار دا اسٹیبلٹی آف دا ورلڈ، کیونکہ یہ داعش کو پالتے ہیں، یہ ٹی ٹی پی کو پالتے ہیں، یہ مرواتے ہیں، یہ ہر انسان کی دکھتی رگ، یہ ڈرامے کرتے ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں، اغوائیں کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، جبر کرتے ہیں. تو اگر بلوچستان کا اسٹریٹجک، مثلا دیکھو ابھی ایم بی ایس نے کہا ہے کہ یورپ کو اسرائیل کے ذریعے، جورڈن کے ذریعے، سعودی، دبئی کے ذریعے بلوچستان سے انڈیا کا یہ راستہ ہے. میرے ساتھ تو نہیں آتا، بٹ فیوچر ہے سینٹرل ایشیا کا. اب اگر آپ پروسپیرٹی دیکھتے ہو تو آپ انڈیا کے ساتھ، یا جو ہے نا کل رات اگر آئی ڈونٹ نو، میں نے یہ بات بھی پوچھی، اگر مڈ نائٹ تک ایک 1 ٹریلین بجٹ تھا، اگر وہ پاس نہ ہوتا، امریکہ کا آدھا گورنمنٹ کولیپس ہونا تھا، گورنمنٹ ادارے بند ہو جانے تھے. امریکہ کو خود بھی، امریکہ کی بھی یہی جدوجہد ہے، یہی لڑائی ہے. امریکہ کے بچے بھی لڑ رہے ہیں اس وقت، یمن کے ساتھ محاذ پر ہے. اور ہاں، امریکہ کی جو ہے نا آرمی ادھر بھی تو گئی ہے، جو تائیوان میں 2 دن پہلے، اور پوٹن نے بھی یہ کہا کہ تیسری جنگ عظیم آنے والی ہے. پھر تیسری جنگ عظیم آئے گی. what is the plan on map کہ جو آپ کانگریس کو دو، جو افغان اور بلوچ ڈائسپورا آئے، کہ دس از دا پلان آن میپ. یہ طریقے سے آپ کو اگر پریشر کرے تو شاید پوٹن بھی تھوڑی سی سانس لے، اور شاید دنیا میں پیس ثبات قائم ہو. میرے لیے مہم سب سے زیادہ پھر بھی دنیا کی ثبات کا مہم ہے. میں چاہتی ہوں دنیا میں ہر شہری، ہر خطے کا سعودی کی طرح، قطار والوں کی طرح، دبئی والوں کی طرح زندگی گزارے. لیکن میرے لیے پھر یہ بھی سوال ہے کہ ہاؤ کم سعودیوں نے 70 سال میں، 30 سالوں میں دبئی بنا دیا، لیکن 300 سال گورا انڈیا اور پاکستان میں موجود تھا، انہوں نے ان سے وہ فوائد نہیں لیے جو سعودی اور قطار اور دبئی والوں نے لیے. وہاں پہ فیفا ورلڈ کپ ہوا، 2030 میں سعودی کا ورلڈ کپ ہو رہا ہے. تو میرے لیے بہت سارے، میرے جو ہے نا ایک ایکسپینشن آف تھاٹس، پروجیکشن آف تھاٹ، یہ میرے لیے بہت بڑا ہے، لارجر دین what you guys think. کیونکہ میں دنیا میں اپنا حصہ مانگتی ہوں. جس طرح دنیا میں اب انڈیا آتا ہے، وہ حصہ مانگتا ہے دنیا کی پراسپیرٹی میں، ثبات میں وہی مانتا ہوں اپنے لیے. میرے لیے مہم نہیں ہے تم نجیب کے فالوور تھے یسٹرڈے، آج طالبان. میرے لیے فیوچر مہم ہے. I will always be open for dialogue with anybody. اگر پنجابی بھی فوزیہ بہن بات، ایک اگر سیکنڈ، پنجابی بھی ثبات چاہتا ہے تو اس کے لیے شرائط ہوگی. وہ شرائط ہم تب ان پہ امپوز کر سکتے ہیں جب ہم دنیا سے اپنے شرائط منوائیں. اگر ہم دنیا کو انکریج کریں اور بتائیں بھی کہ ہمارے لوگ ہیں، ورنہ تو ہم آخری سانس تک لڑیں گے اور مریں گے بھی، اور ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہماری دھرتی ہمارے مرنے کے بعد جس کے ہاتھوں چڑھ جائے، کوئی پیچھے لڑنے والا رہے یا نہ رہے، وہ دوسرا معاملہ ہے، لیکن میں لڑوں گی. تو دس از مائی اسٹیک آن آل دس what you guys have talked. Thank you. خیر فوزیہ بہن، دیکھیں آپ نے کافی ویلڈ پوائنٹس پہ بات کیا، کافی چیزوں پہ میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں، لیکن ایک میرے حساب سے ایک مین پوائنٹ ہے جس کو آپ نے کمپلیٹلی اگنور کیا اپنے پورے اسپیچ میں. اب دیکھیں امریکہ، یورپی یونین یا سپر پاورز، یہ سب ایک طرف، کوشچن تو یہاں ہوتا ہے کہ ہم خود اس کے لیے کتنا تیار ہیں.
جو موجودہ نیشن ہے آپ کی افغانستان میں افغانی جو ہیں یا پشتون ہے، یہ اس چیز کو کے لیے کتنا تیار ہے؟ آپ اس پوائنٹ کو بالکل اگنور کر رہی ہے، اور یہی ایک جو کنفیوژن کا سما ہے ہمارے لیے، خاص کر میرے لیے ایز اے بلوچ، جو میں دیکھتا ہوں اس ریجن میں کہ افغان اس جو مین ویلڈ پوائنٹ ہے اس کو بالکل اگنور کرتے ہیں اس چیزوں کو. تو میرے خیال سے پہلے بلوچ ایگری کرتی ہوں. اسلم بلوچ دیکھو افغانستان نے 5 سالوں کے ان کے ایکسپیریمنٹ ہے، بہت کم ٹک ٹک جس طرح افغان یہ اچھا بھی ہے، جلدی آئے جلدی جائیں. ایک اس کو ہم میڈیکل اصطلاح میں ریلیپس بولتے ہیں نا، ریمیٹنس اینڈ ریلیپس، ریمیٹن اینڈ ریلیپس ہونے کے بعد پھر از اے لانگ پیریڈ آف گڈ ہیلتھ اینڈ ویل بینگ. افغانستان نے واقعی میں بہت افغانستان کی تو دیکھو، اگر میں 1887 کی بات بتاؤں، کنگ شیر علی خان میں جب وہ بلوچستان کے ساتھ مل کے، وہ تو بلوچستان کو پتہ ہے کس طرح گفٹ میں دیا تھا ایسٹ انڈیا کمپنی نے ملکہ کو. وہاں پہ وہ نیوی بنا رہے تھے، اور ان کو مروا کے لڑوا کے ان کو رشیا بھیج دیا 18s کے، جب امریکہ میں خود ان کے سول وار تھے. میرے لیے جب یہ میں باتیں کرتی ہوں انوالومنٹ صدیوں سے ریجن کی، تو میرے لیے یہ دنیا ہی ایک گلوب جتنی میرے ہاتھ میرے ہتھیلی پہ رکھ کے اتنا چھوٹا سا ہو جاتا ہے، اور میں پھر ہر چیز وہ میرے نظروں کے سامنے آ جاتی ہے. ہم امپورٹنٹ ہے، ہم ایز اے دنیا کے فرد، دنیا کے شہری امپورٹنٹ ہے. اگر ہم دنیا کے شہری ہو کے ان چیزوں کے لیے لڑیں گے جو الیگزینڈر لڑ چکا ہے، کہ بھئی تم نے آ کے ایجپٹ کے سٹارو کیا، داروش ہو تم، پورے گاؤں محلوں کو جو ہے نا مسمار کر دیتے ہو. پھر اس نے بھی کہا کہ آؤ اب میں آپ کو ذرا سبق دیتا ہوں. انہوں نے پھر سبق دیا. یہ پروفٹ محمد کا بھی یہی سن تھا. عرب کو جو ہے نا یہ جو دوسرا ان کا کنگ تھا شاپور، وہ سجدے کرواتا تھا. پھر اس نے کہا آؤ میں ذرا آپ کو مذہب دکھاتی ہوں. الیگزینڈر نے یہ بتایا کہ آئی ایم دا سن آف زوس، دا سن آف گاڈ، اور پروفٹ محمد نے یہ بولا کہ آئی ایم دا میسنجر آف گاڈ. پھر وہی الیگزینڈر اور عربوں نے ان پرشین کو مزہ چکایا. آج بھی دنیا کی آنکھ میں پرشیا، ایران ہی ایک خباثت ہے. اگر ہم ان کو بتائیں امریکہ کیوں افغانستان تیار، افغانستان جو آپ نے کہا تیار، افغانستان نے بہت غلط، ان کے پاس یا تو لیک آف نالج ہے یا لیک آف وزڈم ہے. لیکن پھر جنرل جو ہمارے تھے جن کو شہید کر دیا بعد میں، جنرل رازق کو، وہ تو آپ کے ساتھ اسلم بلوچ تو ادھر ہی تھے، ان کو تو سیف ہیون دیے بھی تھے اپنے. لیکن ان کو بھی پھر نیٹو آ کے بھئی کہ تم لوگ ان کے وقت میں بی ایل اے کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن قرار دیا امریکہ میں 2016. مجھے ابھی بھی یاد ہے، ہم فیس بک پہ اس وقت یہ مبارزہ کرتے تھے. کیوں کیا؟ یہاں پہ میں یہ نہیں بولتی کہ آپ کے بلوچوں کے جنرل امریکہ کے تک پہنچنی ہے. انہوں نے بھی کہا کہ we were so close, why you did that. کیونکہ جو گھٹیا، جو شیطان دلال مکار تھے، وہ بھی اپنی شیطانی سے تو باز نہیں آتا. اگر جتنے اللہ ہمیں راہ راست پہ رکھنا چاہتا ہے، شیطان بھی تو اس سے زیادہ مشغول ہے نا ہمیں راہ راست سے جو ہے نا اس کو ڈیویٹ کرنا صراط مستقیم سے. تو یہ ایک مشکل جرنی ہے، اٹس ناٹ ایزی. لیکن پھر میں یہ بولتی ہوں، اگر ہم اپنے آپ کو دنیا کا فرد قائم کریں اور بولے نیشنلزم سے بالا تر دنیا کا فیس، دنیا کا ثبات، تو پھر ہم جڑ جائیں گے. پھر ہمیں ورلڈ نیشنلزم پہ سوچنا ہے، اور اس طریقے سے بہت سارے لوگ دنیا سے ہمارے پاس جڑ جائیں گے، اور ہم وہ ثبات لا سکتے ہیں. ایک بلوچستان، افغانستان، سینٹرل ایشیا، مڈل ایسٹ کہ سارے لوگ ایک اچھی زندگی، ایک باوقار زندگی بشمول انڈیا گزار سکتے ہیں. لیکن ابھی بھی جنگ ہے. امریکہ جو ہے نا پہنچ چکا ہے وہی تائیوان، رشیا میں بام بلاسٹ ہوا ہے. اور we have to find where we stand, where is which، کون سی جگہ پہ. اگر میں ڈائریکٹ نجیب کے ساتھ کھڑی ہوتی ہوں، I respect him, I adore him، یا چے گوارا، تو پھر چے گوارا کو بھی تو امریکہ نے اپنا دشمن ڈکلیئر کیا ہے. ان کو وہ بھی تو ٹیررسٹ تھا. صحیح ہے، بالکل نیلسن منڈیلا آیا، لیکن چے گوارا بھی کیوبن، وہ ابھی بھی ہے، دشمن ہے. تو یہی میری والی بات ہے. دس از ویری سینسیٹیو، اور بہت ہوشیاری کے ساتھ، بہت زیادہ ویژن اور وزڈم کے ساتھ ہم کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے ریجن کو، دنیا کو اس شر سے امن کی طرف لا سکتے ہیں، اور ہم ایک بہت اچھا رول پلے کر سکتے ہیں. بٹ دیٹ رول ہیز ٹو بی
done in our unity. जो unity नहीं होगी तो रोल भी कुछ, there is no role, such role. अगर आप खुद को बलोच समझते हो, मैं खुद को अफगान समझती हूँ, तुम्हारे मुल्क में क्या हुआ, तुम्हें इतने डॉलर आए, फिर मैं भी अफगानों को बोलती हूँ तुम लोगों के पास इतने असले आए, तुम लोगों ने क्यों बलूचिस्तान को अच्छे अच्छे असले नहीं दिए, तुम लोग क्यों जंग को पंजशेर में करते हो, ताजिकिस्तान के साथ तो मेरा मसला नहीं है, तुम निमरोज और हेलमंद के साथ क्यों जाके बलूचियों के साथ मिल के पाकिस्तान के खिलाफ एक डायरेक्ट मिलिट्री ऑपरेशन क्यों नहीं करते, मैं खैबर में KPK में क्यों ऑपरेशन करें, खोस लड़ाई की जगह नहीं है, लड़ाई की जगह हेलमंद है। तो भाई ये बातें तो फिर जाहिर सी बात है मेरे लिए भी क्वेश्चंस है जो क्वेश्चन आपके लिए है, बट if these are our common fears, common questions, maybe we can find the end to this dark tunnel which leads nowhere. Thank you. Thank you, sister. Ji Waja Saurabh. Thank you. And I was going to add something for the Fozia. Dr. Fozia, one time there was one Baluch. They were passing by from the Punjab, and there was a huge Baluch with his all of the caravan. In the middle of the night, and he woke up and he said that, hey, the Punjabis are very classless. I will not let them to sleep here overnight. And he overnight and he took his सौरभ भाई की मुझे all आवाज नहीं आ caravan रही, and मैं नीचे जाती हूँ, काइंडली मैं सुनना चाहती हूँ उनको, इसलिए फिर मुझे माइक दे। थैंक यू। G baby. Can you hear me now, baby? असलम मुझे मैंने आवाज पी that. असलम मुझे मैंने आवाज पी that. Yes, and I will say that there was a time um, there was a time when Baluch was passing by in Punjab, and they tried to stay overnight. And when the Baluch leader with his old caravan, they thought that oh, the Punjabis are so classless. Let's move the old caravan from there early. And I would say, Dr. Fozia, if you think that you want to sit down talk with the Punjabis are classless. Where's your drink at? Yes, Baluch Pashtun, they are brave, but they cannot bring the classlessness of the Punjabi, and that's why it's taking for so long to us get a freedom and get our rights. And I will say, uh, if we take more time, it will our our loved ones will have a hard time, and our sons and our daughters, they will have a tough time. I think this is the time how we can work together and work meaningful way. And we should not let our Baloch brother or sister or Pashtun brother or sister, all we should not let them act like a Sarfraz Bukti or a Mahmud Khan Achakzai or all other, because otherwise we can't afford to let our our sons and daughters um, under the Punjab regime or a Punjab death squad or a Punjab so-called mullah or their political leader. I think we should come forward with the strong movement where we can tell like a leader like a PTM, and convince them that under the Pakistan regimes it will be the same way when the one Baluch one was tried to stay in a Punjab. And overnight he said that, hey, I cannot let my Karwan to stay in a Punjab because they are so classless.
if PTM think that they will accept the Punjab constitutions, it means there will be a Baloch son and daughter will be raped. Again, there will be Pashtun son and daughter will be raped. How long we have to we have to um, take uh, take the little instance and let our people to be genocide or a disrespected by the Pashtun by the Punjabi. I think we Pashtun and Baloch should come forward and stand against Punjab regime. Thank you.